अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाब सिल। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। और हमारा साथी हरमीत इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहा है, जो कह रहे ठंड बहुत ज्यादा है लेकिन मैं उसे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। लाहौर ये तो ठंड रहे हैं। हेलो हरमीत, गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रोज़ा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सर्दी उमूमन वैसे तो यहाँ पे ठंडी ठार हवाएं, क्योंकि इन दिनों में आपको याद होगा गुज़िश्ता साल जिस किस्म की बर्फबारी हुई थी तो मरी से जो है वो ठंडी ठार हवाओं का रुख इस्लामाबाद की ओर होता है और इस्लामाबाद में जम के सर्दी होती है। लेकिन इस बार ऐसा है कि मरी में भी बर्फबारी भी नहीं हुई, जिसकी वजह से हम यहाँ पे उस किस्म की सर्दी को तो फील नहीं करें। लेकिन हाँ, मज़े की है, धूप है और धूप में बैठने का फिर मज़ा ही कुछ और होता है। जब आप आते हैं ऑफिस की ओर तो वैसे मौसम बड़ा खूबसूरत है इस्लामाबाद और हमेशा जो ऑफिस का व्यू आप बताते हैं उसके मुताबिक तो अगर ठंड भी हो, धूप भी हो, सामने आपको पार्लियामेंट हाउस और बाकी तमाम अच्छी इमारत भी नजर आ रही हो तो फिर आपकी सुबह तो बेहतरीन हो ही जाती है। लेकिन हमारी सुबह एक और लिहाज से बड़ी बेहतरीन है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे सर, बड़ी प्रोडक्टिविटी सामने आई है, बहुत कामयाब दौर रहा। इस हवाले से देखा जाए तो शहबाज शरीफ का, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का और साथ में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, जिन्होंने रिक्वेस्ट की आलमी दुनिया से कि पाकिस्तान की सैलाब ज़दगान से जो सैलाब ज़दा इलाके हैं उनकी बहाली के लिए उसकी मदद की जाए। तो 10.57 बिलियन डॉलर्स का एक वादा किया गया मुख्तलिफ इदारों ने, मुख्तलिफ बैंक्स ने, मुख्तलिफ बड़े बड़े जिसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है, ADB भी शामिल है। और इसकी तफसील हुआ क्या है सर? बेसिकली हमारे पास USAID भी है, जापान भी है, जर्मनी भी है, यूरोपीय यूनियन भी है, फ्रांस भी है। लेकिन उनकी कैटेगरीज जो हमने आपको बताई कि कितनी कितनी इमदाद किस किस देने के लिए ये इशारा किया है कि अगले आने वाले कुछ सालों में, लेकिन अगर आने वाले 3 सालों की बात की जाए तो 8 अरब डॉलर की तो हमें इमीडिएटली ज़रूरत है अगर हमने फौरी तौर पर बहाली की तरफ जाना है। लेकिन अगर इन ममालिक की बात की जाए, वेरी अप्रिशिएटेड, क्योंकि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। USAID ने सर 10 करोड़ डॉलर, उसके बाद जापान ने 7 करोड़ 70 लाख डॉलर, जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी ने 8 करोड़ 40 लाख यूरो और यूरोपीय यूनियन ने 50 करोड़ यूरो और इसके अलावा फ्रांस ने, सर इसमें फ्रांस के अलावा दीगर ममालिक भी शामिल है। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं कि जिस वफ्त के साथ वो गए हैं, मरियम औरंगज़ेब ने कल ट्वीट की, उन्होंने कहा कि जो तमाम सैलाब ज़दगान हैं उनकी बहाली के लिए ये इनिशिएटिव जो हमने लिया और जो कोशिशें प्राइम मिनिस्टर ने की हैं वो कामयाब हुई हैं। वज़ीर ख़ारजा भी उनके साथ थे, एक पूरा वफ्त उनके साथ है। मैंने देखे बहुत सारे सहाफ़ी भी उनके साथ गए हुए इस हवाले से, तो सब ने मिल के ये कोशिश की है। और इस कोशिश को शुरू में अगर हम देखें तो सैलाबज़दा मुतासरा जो लोग हैं उनकी तादाद हमारे पास सर 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद है, जिनकी बहाली के लिए हमें 10 अरब डॉलर से ज़ायद इमदाद देने का वादा अब कर लिया गया है। और इस पर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि 8 करोड़ डॉलर की हमें इमीडिएटली ज़रूरत है और इस तरह से ये 8 अरब डॉलर जो है वो फौरी तौर पर दरकार हैं, जो कि मिल जाएंगे आने वाले 3 सालों में। जी, जिनीवा में ये स्विट्ज़रलैंड के शहर जिनीवा में ये कॉन्फ्रेंस हुई और इसमें इमदाद का जो वादा किया गया, अब अल्लाह करे जो वादे किए जाते हैं वो पूरे भी हों। 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद अफराद की बहाली है जो इस वक्त दरपेश है। पाकिस्तान को बड़ा चैलेंज है और उसी चैलेंज को सामने रखा गया। मौसमियाती तग़य्युरात जो हैं उसने, आप जानते ही हैं, पिछले बरस एक ऐसा खौफनाक सैलाब पाकिस्तान में आया, ऐसी खौफनाक बारिशें हुई जिसने बड़े पैमाने पे तबाही फैलाई। और यही बात वहाँ पे की गई कि ऐसी पाकिस्तान की तारीख़ में तबाही पहले नहीं आई सैलाबों से। और उसमें यह भी बताया गया कि बेशुमार बच्चे, छोटे बच्चे अब भी टेंटों में पानी के किनारे अपने वालिदैन के साथ रहने पे मजबूर हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं और उनको सख्त मदद की ज़रूरत है। तो जैसे तफसील भी बताइए सुहा ने, सर 1700 इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ है, 16 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। फिलफौर अगर हम ये नहीं कह रहे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डेवलप करने की बात कर रहे हैं इस इमदाद से, सिर्फ उनकी बहाली के लिए, अभी हम सिर्फ बहाली की बात कर रहे हैं कि ये रकम अगर 8 अरब डॉलर जो फौरी तौर पर दरकार है उसकी बात की जाए तो ये वो रकम है जिससे सिर्फ बहाली की तरफ जाया जा सकता है। उसको डेवलप करना, जिस तरह से पहले माहौल था, पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको वहाँ से उस तरह से डेवलप करना ये थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। लेकिन बात ठीक है सर, वादे सऊदी अरब ने भी 1 अरब डॉलर देने का वादा किया है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उन्होंने भी वादा किया है, कितने का, 1 अरब डॉलर का ही किया है। बरतानिया ने 90 लाख यूरो का किया है। सर मेरे ख्याल से ये जो रकम हमारे पास आ रही है, अब हमने इस चीज़ को मेक श्योर भी करना है, जो कि
ایک بہت بڑا عالمی اور مسئلہ بھی ہے کہ یہ ان کی بحالی میں ہی خرچ کیے جائیں. جی یہ ہے, اور یہ اگر ڈالرز اور یورو کی صورت میں پاکستان کو مدد ملتی ہے تو یہ جو شارٹیج ہوئی ہے اس وقت بہت زیادہ, اس میں مدد ملے گی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امداد ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں بھی ایک معاون ثابت ہوگی, اور امید یہ ہے کہ آئی ایم ایف بھی اس بات کا خیال کرے گا. ساتھ ہی پاکستان نے معاشی اصلاحات کے لیے آئی ایم ایف سے مہلت مانگ لی ہے. ان سے درخواست کی گئی ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی تباہ کاری ہوئی ہے, بہت مسئلے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف نے جو پاکستان کے اوپر شرائط رکھی ہوئی ہیں ان شرائط کو پورا کرنا پاکستان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اور امید یہ کی جاتی ہے, جس کے بارے میں بلوم برگ نے بھی, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد امید یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا. تو یہ بہت بڑا خطرہ جو سامنے تھا, پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ کم ہوتے ہوتے $4.5 بلین پہ آ گئے ہوئے تھے. ان کو شدید ضرورت تھی کہ اس میں اضافہ ہو. تو یہ مدد جو ہے یہ پاکستان نے جو کرنی ہے, یہ جیسے سہا نے ابھی کہا کہ امید ہے کہ اس سے پاکستان میں بحالی کے کاموں میں مدد ملے گی کافی زیادہ. لیکن سر جو ابھی ٹارگیٹڈ ٹائم اور ٹینور دیا گیا ہے وہ 3 سال کا ہے, کہ 3 سال کے اندر اندر یہ 8 ارب جو ڈالر ہے اس کی رقم ہمیں درکار ہے, اور فوری طور پر اگر ہم نے ریہیبلیٹیشن کی طرف جانا ہے تو وہ رقم ملنا شروع ہو جانی چاہیے. لیکن وعدے ہیں, اور وعدہ کر کے اوبویسلی ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں پر یہ وعدہ کیا گیا ہے تو آہستہ آہستہ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ رقم جو ہے وہ پاکستان میں آتی ہے. تو جیسے سر نے کہا ہے کہ بہت ساری حرمیت پاجی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی. معاشی صورتحال کی بات کریں, آئی ایم ایف کی بات کریں, اسٹیبلٹی کی بات کریں, اور جو شارٹیج ہمارے پاس ڈالر کی ہوئی ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں صرف اس وجہ سے بہتر ہو سکتی ہیں کہ یہ رقم جو امداد جو ہے وہ پاکستان. دیکھیے یہ بالکل رؤوف صاحب نے درست فرمایا, بلکہ ہم اس کی تعریف اس لیے کرتے ہیں. دیکھیے جو ملک جس صورتحال سے دوچار ہے اور اس میں اس قسم کا جو ہمارے دوست ممالک جو ہیں, دیگر ایسے ممالک جو جن کو تکلیف ہے, جو محسوس کر سکتے ہیں یہاں پہ جس طرح انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, پھر جس طرح بچے, رؤوف صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ 40 لاکھ بچہ جو ہے وہ گندا پانی, خاص کر میں سندھ کی بات کروں گا, سندھ آپ بھی گئی ہوں گی, میں تو گیا ہوں اندرونی سندھ, اور رؤوف صاحب بھی کافی گھومے. وہاں پہ جو پانی ہے وہ کھڑا ہے بالکل, اور سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, وہاں پہ وڈیرائزم سسٹم ہے. وڈیروں نے کیا کیا ہے, جو اپنی زمینیں بچا کر انہوں نے وہ پانی جو ہے آبادیوں کی طرف موڑ دیا ہے. تو ایک طرف تو پیپلز پارٹی کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح بلاول بھٹو صاحب ایکٹیو ہیں اس کی تعریف بھی کرنی ہوگی, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب کو, کہ پیپلز پارٹی جو وڈیرا سسٹم, بھٹو صاحب وڈیرا سسٹم کے خلاف آئے تھے, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اور اس کی پارٹی جو ہے وہ وڈیرا سسٹم کو ہی سپورٹ کرتی ہے. تو میرے خیال میں ان وڈیروں کو بھی سمجھانا ہوگا جس قسم سی بیماریاں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں اور لوگ جو ہے مجبور ہیں وہاں پہ رہنے پر. تو میرے خیال میں اگر یہ کوشش کی جائے گی پانی کو نکالے گی, کیونکہ خیبر پختونخوا پہاڑی علاقہ ہے, وہاں سے پانی نکل چکا تھا اس وقت. خیبر بلوچستان کی بات کی جائے وہاں سے بھی پانی جو ہے پہلے ہی نکل چکا تھا. اس طرح پنجاب کے جو صوبے ہیں, پنجاب میں بھی کہیں نہ کہیں نہری نظام, کہیں نہ کہیں ایسا سسٹم ہے کہ پانی دریاؤں کی طرف موڑ دیا گیا یا چلا گیا. لیکن سندھ میں یہ معاملات جو ہیں بڑے گمبھیر ہیں, تو سندھ بڑا زیادہ اس پہ فوکس کرنا ہوگا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ پیسہ تو آ جاتا ہے, ڈالر آ جاتے ہیں, زلزلے کے وقت بھی بہت سارے ڈالر آئے تھے, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ شفاف طریقے سے اس کو اسی طرح پہنچایا نہیں جاتا. میرے خیال میں کوشش ہی کی جانی چاہیے, جس طرح شہباز شریف صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کل یہ یقین دہانی کرائی, کیونکہ ظاہری بات ہے اعتبار نہیں ہے بین الاقوامی سطح پر, ہم اپنا اعتبار کھو چکے ہیں. تو اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو پیسہ باہر سے آئے گا تو اس کو کم سے کم شفاف طریقے سے اس کو لگایا جائے. ٹارگیٹ اب یہی ہونا چاہیے کہ وعدے تو مختلف ممالک کی جانب سے کر لیے گئے ہیں, لیکن ٹرانسپیرنسی سے بحالی کے لیے یہ رقم جو ہے وہ خرچ ہونی چاہیے. ایک اور اچھی خبر ہے سر, آج صبح صبح اچھی خبریں ہمارے پاس, اچھی خبریں کرکٹ کے میدان سے ظاہر خبر دینا چاہ رہی ہوں. بہت خوش میں بھی اور حرمیت پاجی بھی اور سر بھی کہ پاکستان فائنلی اتنی ساری وائٹ واش کے بعد اب جیت کیا ہے, اور نیوزی لینڈ سے جو ہے ون ڈے میں 6 وکٹوں سے شکست دی ہے. جی بہت ہی اچھی پرفارمنس رہی ہے. کل نسیم شاہ نے 5 وکٹیں لی, 57 رنز اس نے دیے تھے 10 اوورز میں. تھوڑے سے رن زیادہ تھے, لیکن اس کے بعد مطلب اس میں اگر وکٹیں دیکھی جائیں جو اسپیڈ کے اوپر, اسپیڈسٹر جو ہوتے ہیں وہ عموماً تھوڑے سے رن زیادہ دے دیتے ہیں, لیکن پاکستان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی. رضوان نے بہت اچھی اننگ کھیلی, 76 رنز اس نے بنائے. بابر اعظم نے بھی 50 کی, اور فخر
زمان جو ہے وہ بھی اچھی پرفارمنس رہی ہے. اوورآل پاکستان کی اچھی پرفارمنس رہی. پاکستان نے کنٹین کیا تھا, نیوزی لینڈ کو زیادہ رنز نہیں بنانے دیے, اور پھر ان کا رن چیز جو تھا وہ بڑے سموتھ انداز میں, بڑے اچھے انداز میں ہوا. تو ہم امید یہ کرتے ہیں 255 رنز پہ کل نیوزی لینڈ کو آؤٹ کر لیا تھا, اور 49 اوور میں پاکستان نے, یہ 11 گیندیں ابھی رہتی تھی, اور جس وقت یہ میچ کو ختم کر دیا. تو امید ہے کہ اگلے میچز میں بھی 2 میچ ابھی اور ہیں, اس میں بھی پاکستان کی پرفارمنس اچھی رہے گی. اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سر ون ڈے میں ہماری ٹیم ویسی بہت اچھی ہے. مسئلہ تھوڑا ٹیسٹ کا تھا, اور ٹیسٹ میں کافی ٹیسٹ لیا, ہمارا بھی کافی امتحان تھا, آپ کا بھی اچھا خاصا امتحان تھا. لیکن اب حافظ عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جنہوں نے آن اینڈ آف اچھے تبصرے اس حوالے سے بہت زیادہ دیے کہ کیا کیا ٹیکنیکلٹیز ہے اور کیا کیا چینجز ہونے چاہیے. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں حافظ عمران. گڈ مارننگ فرام آور سائڈ, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, صبح بخیر, بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ٹھاک, اور آج سب لوگ بہت خوش ہوں گے. ہاں, اسمائل سے اندازہ لگا لیا ہم نے. ہاں بالکل حافظ, اور اس سے بھی اندازہ لگایا جائے آپ ویڈیو پہ آج آ گئے ہیں. ویسے تو آپ بڑے غصے میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہے فون پہ آ جاتے ہیں باجی, لیکن بڑے پیارے آپ بھی آج اچھے لگ رہے ہیں. ہاں, فریش ٹیم نے ہمیں فریش کیا ہے. تو حافظ عمران کیا کہیں گے؟ کیسی پرفارمنس رہی, اس کو اوورآل تبصرہ اگر کریں. پاکستان کی بالنگ نے کنٹین کیا, نیوزی لینڈ کو زیادہ رنز نہیں بنانے دیے. آج کل ون ڈے میں اگر 255 رنز بنائے جائیں تو وہ بڑا ٹارگیٹ نہیں ہوتا, اس کو ایزیلی چیز کیا جا سکتا ہے, اور پاکستان نے وہی کیا. دیکھیے, ایک تو خوش آئند اس لحاظ سے کہ پاکستان کو ایک سال کی پہلی فتح ملی ہے, اور بالکل آغاز میں بہت زیادہ چیزیں آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے میڈیا میں اور کھلاڑیوں کے حوالے سے بہت سخت قسم کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں, جن کے جو کوئی سننا چاہتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا زیادہ اچھا پیغام نہیں جاتا کہ اگر آپ کی ٹیم اپنے ملک میں کھیل رہی ہو, اور اس پر تنقید بہرحال ہوتی ہے جب آپ ہارتے ہیں, لیکن بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ تنقید بھی آپ کو تکلیف دیتی ہے, کیونکہ لوگ یہ چاہ نہیں رہے ہوتے جس طرح کی پرفارمنس ہوتی ہے. تو پاکستان کے لیے خوش آئند, پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ون ڈے جیتا, اور آنے والے دونوں میچز میں بھی پاکستان اسی تسلسل کو برقرار رکھے اور تینوں کے تینوں میچز جیتے. آسٹریلیا کے خلاف بھی پاکستان نے ٹیسٹ میچز ہارنے کے بعد, سیریز ہارنے کے بعد ون ڈے میچز بہت اچھے کھیلے تھے. تو یہاں پر بھی ہم اسی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. جہاں تک کل کے میچ کے تعلق ہے, دیکھیں نسیم شاہ کو آپ دیکھ لیں کہ جب سے شاہین آفریدی انفٹ ہوئے, شاداب خان انفٹ ہوئے, تو اسامہ میر نے کتنا اچھا ڈیبیو کیا ہے. یہ کہنا قبل از وقت ہوگا ابھی کہ وہ اس کا متبادل ثابت ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا درست ہوگا کہ شاداب اگر خدا نخواستہ مستقبل قریب میں پاکستان کے لیے کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے دستیاب نہیں ہوتے ہیں, تو آپ کے پاس ایک اچھا بالنگ آپشن ضرور موجود ہے. اسی طرح سے حارث سہیل کو دیکھ لیں, فخر زمان واپس آئے, انہوں نے رنز کیے. تو جو آپشنز تھی, دیکھیں شاداب کے پیچھے بھی ایک اسپنر لگ گیا. ٹھیک ہے, شان مسعود کو ون ڈے ٹیم کا وائس کیپٹن اناؤنس کیا, کپتان نے اسے پلینگ 11 میں نہیں ڈالا, لیکن ایک کمپٹیشن ضرور آ گیا. آپ ایک ہیلدی کمپٹیشن کی بات بھی کر سکتے ہیں کہ حارث سہیل ٹیم میں آئے, انہوں نے رنز کر دیے, فخر زمان آئے, انہوں نے رنز کیے. تو کھلاڑی کے اوپر جب کھلاڑی لگا ہوتا ہے تو پھر آپ میں ٹیم کے اندر بھی ایک مسابقت کی فضا پیدا ہوتی ہے, اور وہ مجموعی طور پر ٹیم کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہے. آپ کو آپشنز بڑھانے ہیں. دیکھیں, اس سے بہتر بھی پاکستان کر سکتا ہے. اگر آپ عمر اکمل کو بھی چانس دیتے ہیں نا, تو مڈل آرڈر میں جو آپ کی طاقت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. نہ صرف ٹیم کے اندر جگہ بنانے کے لیے لوگ اس کو جو ہے نا وہ اتنا ہلکا نہیں پھر لیتے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں کھیلوں گا, پرفارم نہیں کروں گا, تو میرے پیچھے بیٹھا ہوا وہ آئے گا اور میری جگہ کھا جائے گا. تو پاکستان کے لیے کل کے میچ میں اسامہ میر, نسیم شاہ, فخر زمان, محمد رضوان کی پرفارمنس پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے. نیوزی لینڈ کی سائڈ سے یہ ہے کہ ان کی بالنگ وہ اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے جتنی آپ کو نظر آتی ہے آسٹریلیا کی, یا پھر جتنی آپ کو نظر آئی انگلینڈ کی. انگلینڈ کی بالنگ بہت اچھی تھی. نیوزی لینڈ ٹیسٹ سیریز میں بھی پاکستان کے خلاف اسی لیے ان کو وہ جیت نہیں پائے ہیں کہ ان کی جو فاسٹ بالنگ تھی وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی جتنی انگلینڈ پاکستان میں لے کے آیا تھا. پاکستان نے چونکہ مسلسل وکٹس لیے, بڑا پارٹنرشپ نہیں لگنے دیا نیوزی لینڈ کا, تو ان کو پاکستان نے کم سکور تک محدود کیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان ٹارگٹ چیز کرنے گیا تو آپ دیکھیں کہ بابر اعظم کے رنز ہیں, محمد رضوان کے رنز ہیں, پھر حارث نے بھی رنز کیے ہیں. تو پارٹنرشپس پاکستان کی لگتی رہی, جس وجہ سے نیوزی لینڈ میچ میں آ نہیں پایا. پاکستان نے کل میں وہ جو ڈومینیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے, وہ کل پاکستان نے حقیقی معنوں میں ڈومینیٹ کیا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اگر 1-2 اوور پہلے میچ ختم کر لیتا تو وہ کچھ زیادہ اس میں برتری آتی, لیکن تمام طریقوں سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے کل کے میچ میں ڈومینیٹ کیا, اور یہ فتح خوش آئند ہے. کسی کے بھی خلاف ہے. اب ہم نے ان کو یہ تو نہیں کہا نا کہ آپ اچھے فاسٹ بولر نہ لے کے ہیں, ان کے پاس ہوں گے ہی نہیں.
تو اگر وہ جو آئے ہیں جس طرح سے آئے ہیں ہم نے ان کو کھیلا, اسی ٹیم نے ان کے خلاف ٹیسٹ میچز بھی کھیلے ہیں. اچھا حافظ عمران, کل کی رضوان کی اننگ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں شروع میں وہ سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیے, جب انہوں نے آ کے اپنی بیٹنگ کا آغاز کیا نا, ایک ان کو یہ ضرور ہے کہ چونکہ وہ سینئر کرکٹر ہیں, ان کو ان کی مرضی کے اوپر ٹیم میں جگہ مل سکتی ہے, اور ان کے اوپر دباؤ بھی تھا سرفراز کے رنز کرنے کے اوپر. سرفراز فارم میں تھے, ان کو بھی کھلایا جا سکتا تھا, لیکن جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا وہ تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں تھے, اور لیکن جیسے جیسے انہوں نے وقت گزارا انہوں نے رنز کیے, اور آپ دیکھیں کہ میچ کو فنش کر کے لے کے گئے ہیں. یہ بھی ایک خوش آئند چیز ہے. دیکھیں رضوان ون ڈے کرکٹ میں یا وائٹ بال کرکٹ میں ان کی پرفارمنس تھوڑی سی تنزلی کا شکار تھی. اب انہوں نے رنز کیے ہیں سرفراز نے, تو ان کے اوپر بھی ایک ایڈڈ پریشر ہوا ہے کہ اگر میں رنز نہیں کروں گا تو میں بھی باہر ہو جاؤں گا. سرفراز بیٹھا ہوا ہے اور سرفراز کے اوپر آل دا ٹائم یہ پریشر ہوگا, ہر وقت یہ پریشر ہوگا کہ اگر میں نہیں کھیلوں گا تو پیچھے سے رضوان آ جائے گا. بالکل ایسے ہے. تو یہ ان کی جو کارکردگی ہے, بہرحال ان سے ان کو اعتماد ضرور ملا ہوگا, اور وہ پاکستان کے بڑے ٹاپ کرکٹر ہیں. گزشتہ 1.5-2 سال میں اگر آپ ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں, انہوں نے T20 میں, ون ڈے کرکٹ میں, ایون ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ان کی پرفارمنسز بہت شاندار رہی ہیں. چند ایک میچز کی کارکردگی کی بنیاد پر ٹیسٹ میچز میں ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھے بلے باز نہیں ہیں. برا وقت ضرور آتا ہے, اور آپ دیکھیں کہ فواد عالم بھی چند میچز اچھے نہیں کھیلے, ان کو ڈراپ کر دیا گیا. لکی اس لیے ہیں رضوان کہ ان کو وائٹ بال کرکٹ میں موقع ملا, اور میرا خیال ہے کہ اگر کل ان کو موقع نہ ملتا تو جس قسم کی فارم لگی ہوئی تھی سرفراز کی, اگر وہ کھیل جاتے تو پھر سرفراز بھی اسی طرح کی بیٹنگ کرتے جس طرح سے رضوان نے کیا, اور پھر رضوان کے لیے اور زیادہ مشکلات ہوتی ہیں. حافظ آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں کہ ایک خوف کا عالم ہے, یعنی اگر آپ پرفارمنس اچھی نہیں دیتے تو بھیا آپ کی واٹ لگ سکتی ہے اور کوئی اور آ سکتا ہے, آپ کی جگہ لے سکتا ہے. اور ویسے بھی اگر اب دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت سارے کھلاڑیوں کی مثالیں موجود ہیں. یہ چیز آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اب اکتوبر میں جو ہے وہ ورلڈ کپ ہونے بھی جا رہا ہے ون ڈے کا, تو یہ کتنا اچھا ثابت ہوگا اگر اس قسم کی پرفارمنس پہ زیادہ فوکس ہوگی اور یہی خوف ہوگا کہ بھیا نہیں کھیلیں گے تو باہر رہیں گے. یہ باہر نکلنے کا خوف ہے اور آگے بڑھنے کی جستجو ہے. ٹیم میں جگہ برقرار رکھنے کی آپ کو متحرک کرتا ہے, اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے کرکٹ کے معیار کو بلند کر سکتی ہے. جب کوئی کھلاڑی یہ سمجھنے لگتا ہے نا کہ وہ کھیل سے بڑا ہے, ناگزیر ہے اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہے, تو وہ لا محالہ اس کی کارکردگی کا معیار بھی نیچے آتا ہے اور اس میں آگے بڑھنے کی جستجو بھی کم ہوتی ہے. تو یہ جو چیز جس کی کمی محسوس کی جا رہی تھی نا, کہ جب خوشدل شاہ اور آصف علی کچھ کریں نہ کریں وہ ٹیم کا حصہ ہیں, یہ ہمارے میچ ونر ہیں, یہی ٹیم کا حصہ رہیں گے, تو وہ میچ ونر میچ جیتیں یا نہ جیتیں وہ ٹیم کا حصہ ہیں. لیکن جب ان کو یہ پتہ لگے گا نا کہ میں میچ ونر ہوں لیکن میرے سے اچھا میچ ونر بھی موجود ہے, وہ آئے گا تو وہ نہ صرف میچ جیت لے گا بلکہ مجھے بھی باہر نکال دے گا. تو یہ چیز ہر جگہ پر کارکردگی میں بہتری کے لیے ماضی میں بھی آپ دیکھتے ہیں, اور دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب آپ موقع دیتے ہیں کھلاڑیوں کو اور وہ اپنی جگہ بناتے ہیں. آپ انڈیا کی مثال لے لیں کہ ایشان کشان نے کتنے رنز کر دیے. ابھی حال ہی میں دیکھیں یہ جو ابھی انہوں نے سیریز کھیلی ہے شری لنکا کے خلاف, یہاں پر ایشان کشان کو دیکھیں, راہل ترپاٹھی کو دیکھیں, عمران ملک کو دیکھیں, تو کتنے کرکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے رنز کیے بہت اچھے اور اپنی ٹیم کی کارکردگی, اپنی ٹیم کی وراٹ کوہلی کی, روہت شرما کی, کے ایل راہل کی کمی کو محسوس کیوں نہ دیا. تو پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جب حارث سہیل رنز کریں گے تو شان مسعود کے لیے ایک نیا چیلنج ہوگا, اگر سرفراز رنز کریں گے تو رضوان کے لیے چیلنج ہوگا. تو یہ بہت خوش آئندہ ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ویوز. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر, یہ کانشیسلی آپ نا ایکٹیو ہو جاتے ہو کہ یار میری جگہ کوئی نہ لے لے, ریپلیس نہ کر دے. یہ اسٹریٹجی کافی کام آئی ہے, اور اسی ڈر سے کھیلتے رہے اور اس طرح سے جیتے رہے. بہرحال یہ وکٹری جو ہے اس کو ہم نے اتنا ایسے سیلیبریٹ کرنا تھا. آگے بڑھتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف کہ آج کا رن ڈاؤن کیا ہے. آپ سے ٹاپ سٹوریز شیئر کر لیتے ہیں. ہم نے ڈسکس, اب آگے پولیٹیکل جنیوا جو ہے اس کانفرنس کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ہم نے بات کرنی ہے, آگے چل کے بات کریں گے. اور کیا ہے جی ہمارے پاس؟ اس کے علاوہ ہم سردیوں کی بات کر لیتے ہیں, چونکہ سردی بہت زیادہ ہے. تو سردی میں اب آپ کو پتہ ہے کہ بال بھی بہت زیادہ گرتے ہیں, اور خواتین کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. میں تو اس بات سے بہت زیادہ تنگ ہوں. تو اچھی اچھی ٹپس آپ کو دیں گے کہ سردیوں میں آج کل یہ جو وائرلی میں اسے کہوں گی بال بہت زیادہ گر رہے ہیں, اور ہر 2 میں سے 1 اور 3 میں سے 2 خواتین یہی کہتی ہیں کہ ہمارے بال گر رہے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے ہم ڈاکٹر سے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ سردی بہت زیادہ ہے, تو سر ایک اہم انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ سردی میں جو دل
کے مریض ہیں نا ان کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. یہ دل کے امراض ہونے کا خدشہ بھی ہے. ٹھنڈ اتنی زیادہ ہے سر, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے, لیکن دل کے امراض میں مبتلا جو لوگ ہیں انہیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے اتنی شدید ٹھنڈ میں, ہم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اس کے علاوہ سر آج تھوڑی سی میں نے خبر آگے پیچھے اس لیے کی ہے کیونکہ اچھی اچھی خبریں تھیں, میں نے کہا ضرور ہم نے اس طرح کی خبر ڈالنی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے بات کرنی تو بہت ضروری ہے. آٹے کی جو قلت ہے اس کی وجہ سے مظفر گڑھ سے ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے جہاں پر خواتین بھی سر اب دھکم پیل پہ آ گئی ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لائنز لمبی لمبی لگی ہیں. ہم نے بہت ساری اس طرح کی خبریں رپورٹ بھی کی ہیں, لیکن اب ایک خبر جو رپورٹ ہوئی ہے جہاں پر ہم نے خاتون کو اور مرد حضرات کو بہت بڑی لائن میں لگے ہوئے دیکھا ہے. اب مختلف شہروں سے یہ خبریں آ رہی ہیں, یہ خبر بریک ہوتی ہے نا پھر اس طرح سے ریلیٹڈ خبریں مختلف شہروں سے آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ مظفر گڑھ سے ایک رپورٹ ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. اس کے علاوہ ہم ایک الارمنگ سچویشن ہے جو کہ پہلے بھی کئی دفعہ کئی پروگرام میں کئی پلیٹ فارم پر کئی فورمز پر اس پہ بات ہو چکی ہے, لیکن سر پاکستان میں ایک نئے فیکٹ اینڈ فگرز کے مطابق ہر 2 گھنٹے میں خاتون زیادتی کا نشانہ بنتی ہے اور یہ فگر بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک ایسی خاتون کی سٹوری ہم آپ سے شیئر کریں گے جو کہ ایک خاتون نہیں بہت ساری خواتین کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جو کہ رزق کے لیے حلال رزق کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں نوکری کرنے کے لیے, لیکن بہت سارے لوگ اب حیوان نما لوگ جو ہیں وہ نوکری کا جھانسا دے کر ان کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں, اور اس پر ایک سٹوری ہمارے پاس ہے وہ ہم نے ڈیٹیل میں شیئر کرنی ہے آپ سے. آل دو یہ ہمارا رن ڈاؤن ہے, آج کے ٹاپ سٹوریز ہم نے آپ سے شیئر کر لی. لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈیلی ڈوز. ڈیلی ڈوز پر چلتے ہیں. ڈیلی ڈوز کی پہلی خبر آپ کو دیتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ سی ہے, سوشل میڈیا پر وائرل ترین یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی, لیکن ہم اس پر ڈیٹیل تبصرہ کر لیتے ہیں. انٹرنیٹ پر وائرل یہ ویڈیو ہے جس میں سائیکل چلاتے ہوئے حیران کن طور پر یہ اسٹنٹس کرتی ہوئی لڑکی کو دیکھا جا سکتا ہے جس کا تعلق انڈیا سے ہے, اور وہ ہم سب سے کہہ رہی ہے ہیپی نیو ایئر. گلے میں جو انہوں نے کارڈ ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 2023. سر خالی سائیکل نہیں چلا رہی, سائیکل تو لڑکیاں چلاتی ہیں آج کل تو کامن ہے, بائکس بھی چلاتی ہیں, لیکن وہ جو رسا کوٹتے ہیں نا جو اسکولز کالج یونیورسٹیز میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں, سائیکل چلاتے وقت رسا کود رہی ہے. دیکھیے ذرا سر کیا بات ہے, چھوٹی سی ہے زیادہ بڑی نہیں ہے, وہ ساتھ رسا ٹاپ رہی ہے ساتھ سائیکل چلا رہی ہے. 2 کام ہے, ہاتھ چھوڑے ہوئے ہیں اس نے, مطلب یہ کرتب دکھاتے بہت ہی انریل قسم کی ہے. ہرمیت کو بڑی پسند آئی ہوگی یہ ہے ہرمیت. جی بالکل آپ کی بات درست ہے, ویسے انتہائی مشکل ہے کیونکہ سائیکل کا جو بیلنس ہے ہلکا پلکا بھی بگڑ جائے نا تو بھیا واٹ لگ جاتی ہے. لیکن اب یہ دیکھیں نا کہ بھئی رسا جس طرح جو اسکول اور ہم دیکھتے تھے کہ کالج میں جو خاص کر بچے زیادہ تر وہ اسی میں مشغول نظر آتی ہے, وہ سائیکل پہ اس قسم کی کرتب دکھانا واقعی میں مشکل کام ہے. اور پھر ظاہری بات ہے, اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے خوبصورت طریقے سے ویڈیو بھی فلمائی جا رہی کہ بھئی ویڈیو کو بھی ہم نے پھر اپلوڈ بھی کرنا, دکھانا بھی ہے کہ ہم بھیا لڑکیاں جو ہیں وہ کسی کم نہیں ہیں. لیکن بہرحال بڑے مزے کی ویڈیو ہے صرف وہ نیو ایئر وش کر رہی ہے نا. دیکھیں 2023 کا اس نے ٹیگ گلے میں ڈالا ہوا, اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سب کو نیو ایئر نئے طریقے سے اور منفرد طریقے سے آپ کو ہیپی نیو ایئر کہنا چاہتی ہوں. چلے جی اگلی خبر پہ چلتے ہیں. اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ سی ہے سر, محبت ہو تو ایسی ہو ورنہ نہ ہو. بتا رہی ہوں محبت میں چلے پہلے جو ہوتے تھے نا کبوتر, ان سے ہم محبت کا پیغام پہنچایا کرتے تھے, لیکن یہ بھی ایک طریقہ ہے محبت کے اظہار کا. سمندر میں پھینکا گیا بوتل بند یہ پیغام 37 سال بعد, اب پتہ نہیں لو لیٹر تھا کیا تھا, برحال 37 سال بعد برآمد ہوا ہے. لیکن ویسے کا ویسے ہے سر, چیک تو کریں. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, وہ منیر نیازی کی جو نظم ہے نا آپ جب بھی سناتے ہیں نا سر, ہمارے دیکھنے والے بھی اور میں بھی, دیتا ہوں میں. ایک 2 اور بھی سنا دیں, 1-2 شعر اور بھی سنا دیں. اچھا ہاں سنا دیں. وہ کیا ہے, بہت دیرینہ رستوں پہ کسی کو ملنے جانا ہو, کسی کو یاد کرنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, حقیقت اور تھی کچھ اس کو جا کے یہ بتانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. ہمیشہ دیر کر دیتا. تو وہ ہمیشہ دیر کر دی 37 برس کے بعد. اب پتہ نہیں جو پیغام 16-17 برس کی عمر میں اگر بھیجا گیا ہوگا ٹھیک طریقے سے پہنچا بھی ہے یا نہیں ہے, ان تک پہنچے نہ پہنچے ہم تک پہنچ گیا ہے, اب ہمارے تھرو ان تک پہنچ جائے گا. تو بہرحال پتہ نہیں کس, اب ہو سکتا ہے اس کے نواسے بھی آ گئے ہوں, پوتے پوتیوں کو ملا اور وہ پتہ چلے کہ دادا ہمارا یہ کام کرتا تھا یا دادی ہماری یہ کام. لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کسی لڑکی نے لکھا ہے کسی لڑکے نے لکھا ہے, مطلب جس نے بھی لکھا ہے محبت کا پیغام ہے. خیر 37 سال بعد یہ ملا تو اب یہی سمجھے کہ ایک بہت قیمتی چیز ہے نا سر, مطلب ہمیں اس طرح کی چیزیں ملے تو ہم سنبھال کے رکھتے ہیں. اوبیسلی پیغام ہے جس مرضی, اس وقت سر میڈیمز بھی تو یہی ہوتے تھے نا, یا کبوتر کے تھرو پہنچا دیتے تھے یا بند بوتل میں ڈال کے پیغام پہنچا دیتے تھے. اس کے علاوہ کیا طریقے ہوتے تھے؟ منو بھائی کا مجھے ایک سیریل یاد آ رہا ہے, بہت سارے طریقے ہوتے تھے. روزہ ایسے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی کرامت ثابت ہوتے تھے کہ کسی
वाले की लड़की को खत पहुंचाना हो तो टॉफियाँ दे दी बच्चे को थोड़ी सी लेके और उसको कहा ये खत पहुंचा दो, और खत अगर लड़की की अम्मा को दे दिया हमारे तो दौर में दोनों की टॉफियाँ पिटाई थी सर। हाँ जी, आगे चलें जी। चले जी आगे बढ़ते हैं वरना बात आगे बढ़ जाएगी। चले जी अगली खबर पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना ये आपको रेजर, कितने सर, 2.25 किलो का वजनी एक रबड़ है जो कि बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। क्योंकि वैसे तो रेज़र आपको पता है स्टेशनरी में मुझे सबसे प्यारा रेज़र ही लगता था। पूरी स्टेशनरी में ना मैं मुख्तलिफ काइंड के रेज़र रखती थी, और ये वाकई वो रेज़र है। जापान का सीड नामी कंपनी है जिसने ये बनाया है, और इसका वजन काफ़ी ज़्यादा है, 2.25 किलो सर। 1915 में कायम की गई थी ये कंपनी, और जिसने ये इरेजर बनाया, और ये अपनी यानी ज़्यादा कीमत के बावजूद यानी $100 के करीब इसकी कीमत है, जो कि 46,000 बनते हैं पाकिस्तानी सर। हाँ, 46,000 बच्चों और बड़ों में तो बड़ापन। वजनी है, अगर ये बैग में रखे तो बस यही बैग में आएगा और कुछ नहीं आएगा। हमारे बच्चों के तो बैग्स वैसे बहुत भारी होते हैं, तो ये रख देंगे तो खैर। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सर ये हर साल एक मुकाबला कराते हैं सबसे ज़्यादा कम वक्त में रेस करने का, उस मुकाबले को जो जीतेगा उसको ये रेजर मिलेगा। लेकिन उसके अलावा ये ऑप्शन भी रखा है उन्होंने कि आप खरीद भी सकते हैं, इट्स ओके, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो। ठीक है, ये खबर है। इसके लिए अलग बैग रखना पड़ेगा वैसे बच्चों को। हाँ, अलग बैग रखना पड़ेगा, सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर इससे पहले 1968 में जब इन्होंने रबड़ बनाया तो वो बड़ा फेमस हुआ था। उस वक्त हर बच्चे के पास, हर एक मतलब जो लोग शौकीन थे स्टेशनरी इकट्ठी करने के, और ऑब्वियसली एक नीड भी है ना, बच्चों की स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रेज़र रखनी है अपने पास। तो ये बेसिकली उस वक्त बहुत फेमस हुआ था, हर दूसरे बंदे के पास ये रेज़र होता था। अब उसके बाद इन्होंने बहुत अरसा काम किया और ये साइज़ में बड़ा और वज़न में बड़ा जो है वो रेजर इन्होंने बनाया है, जो कि ये अपने कंपटीशन में गिफ्ट भी करेंगे और आप खरीद भी सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको खबर देते हैं, क्या जबरदस्त गवाला है ये सर, क्या इसकी बात है। हार्ले की बाइक पे घूम रहा है और दूध बेच रहा है, हार्ले डेविडसन के ऊपर, जो बुनियादी तौर पे अमेरिका में जो बाइकर्स होते हैं ना, बड़े बड़े बाल रख के, मूंछें रख के, और वो हैवी अपने टैटूज बना के और उस तरह की वो बाइक चलाते हैं, ये जनाब दूध बेच रहे हैं। बाइक का पता नहीं क्या हाल कर दिया इन्होंने। सर तो ये भी कम नहीं है, मैं बता रही हूँ। गवाला हाँ। उसका स्टैंडर्ड चेक कर ले, हार्ले पे बैठकर वो दूध बेच रहा है और हैवी बाइक है और उसका एक स्वैग है सर, ये देखिए ना, ये इसे कहते हैं तब्दीली, इसे कहते हैं चेंज। ये है हकीकी तब्दीली, ये हकीकी तब्दीली है जिसमें आपने अगर काम करना है तो अपने तरीके से करना है, अपने स्वैग से करना है, अपनी पर्सनालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसमें आपकी पर्सनालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। पाजी कितना अच्छा लग रहा है, देखिए, डैशिंग। हाँ बिल्कुल, मैं वही सोच रहा हूँ कि हैवी बाइक वैसे रोज़ा उस पर वज़न रख देना है, वैसे भी बड़ी हैवी होती है, और उसको फिर चलाना और फिर दूध को ही लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है कि भाई ज़िंदगी जीनी है तो जैसे तैसे ऐसे कैसे, लेकिन जीनी तो ज़रूर है। वो जी रहा है मज़े से। और हैवी बाइक, रूस साहब ने तो फरमाया कि ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि बॉडी शॉडी बनी होती है लड़कों की वहाँ बाहर, और टैटू शेटू जो है उन्होंने बनाए होते हैं, और साथ में कुछ बिठा के और फिर चले फिरते निकल जाते हैं दूर दराज। लेकिन इनका अपना एक मुनफरिद सा स्टाइल है कि भाई ये यही समझ रहे हैं कि भाई आप कुछ और बिठाते हैं, हमने दूध ही रख दिया है। अच्छा जी, आज बहुत सारी अच्छी खबरें हैं तो शेयर विद यू गाइस। एक और अच्छी खबर ये है जो कि इस्लामी ममालिक के लिए अच्छी खबर भी है, लेकिन 2 दहाइयों के बाद ब्रिटिश एयरवेज जो है सर, उन्होंने अपनी पहली दफ़ा यूनिफॉर्म में कुछ अहम चेंजेस किए हैं, जिसमें एक जंप सूट तो उन्होंने ऐड किया ही किया, लेकिन उसके साथ हिजाब को भी शामिल किया है। अच्छा, दैट्स रियली गुड। हाँ, उसमें हिजाब है, हिजाब वाला ऐसा ड्रेस उन्होंने बनाया कि जिसमें ये आप तस्वीर जैसे देख रहे हैं, तो उस तस्वीर में उन्होंने, क्योंकि एशियन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा, मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड में मौजूद है, तो इसी बुनियाद के ऊपर ब्रिटिश एयरवेज ने हिजाब को ऐसा लिबास बनाया जिसमें हिजाब उनके लिबास का हिस्सा बन सकता है, जो खबर अगर आप उसको कैरी करना चाहते हैं, ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं कि एजेंट बड़ी तादाद में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ अगर सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो सर वैसे टाइम भी बहुत लिया है। 2 दहाइयों के बाद उन्होंने मतलब ये चेंजेस किए हैं, और इस चेंजेस में सिर्फ हिजाब नहीं है, ऑब्वियसली उन्होंने यूनिफॉर्म का पूरा जॉनरा चेंज किया है, तो उन्होंने जंप सूट को भी ऐड किया है, प्लस ये जो हिजाब का फैक्टर है सर, ये बहुत ही अच्छा है। इससे सर दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं उनको इस हवाले से फ़रोग़ मिलेगा। और बाकी हमने बहुत सारी ऐसी खबरें भी दी हैं, ईरान से बहुत सारी ऐसी खबरें दी हैं जहाँ पर हिजाब बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, और बहुत सारे इंडिया में तो आप बात ही नहीं कर सकते ना इस बारे में कि वहाँ पर मुसलमानों पर इस तरह से क्या क्या स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है, उनको अच्छा नहीं समझा जाता। बहुत सारी इंडिया से एक खातून सर, वो बच्ची छोटी सी जो हिजाब को लेके बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, वो वीडियोज़ हमने देखी। लेकिन अब ये ब्रिटिश एयरवेज़ की तरफ से एक बड़ा अच्छा
अच्छा इनिशिएटिव है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस्लामिक वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना दीगर मज़ाहिब को करते हैं. तो दैट्स रियली गुड, अप्रिशिएटेड. ये मुस्लिम कम्युनिटी बाकी दुनिया में रहती हैं, बाकी मुख्तलिफ ममालिक में रहती हैं, उनके लिए भी बड़ा एक खुशी का पैगाम होगा. जैसे फ्रांस में हिजाब के ऊपर पाबंदी है और वो ज़बरदस्ती खींच के उतार देते हैं. मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, अब वो मुझे नहीं मालूम फ्रांस की थी या कनाडा की थी, जहाँ पे एक लड़की है, बच्ची है, और वो हिजाब पहने जा रही है और पुलिस वाले उसको ज़मीन पे लिटा के ज़बरदस्ती उसका हिजाब नोच के उतार देते हैं. तो ऐसे मौके के ऊपर इंग्लैंड में ये होना ये बड़ा अप्रिशिएबल है. इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है. खुश आइंदे. हमें ब्रेक लेनी है. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक. मदर अब्बास साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम मदर. मदर ये बताओ कि कल जो जिनीवा में कॉन्फ्रेंस हुई है, 10.57 अरब डॉलर का वादा किया गया है, इससे कोई पाकिस्तान की मुश्किलात में कमी आपको लगता है? ब्लूमबर्ग ने तो वैसे ही कहा है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा, और ये कि IMF के ऊपर भी एक थोड़ा सा मतलब उनको भी ये आएगा कि वो आसानियाँ पाकिस्तान को कोई दे दें. लेकिन कितनी कॉन्फ्रेंस ये कामयाब रही, शहबाज शरीफ को इसका क्रेडिट जाता है या मतलब और किस तरह से देखते हैं आप? हमारे दो जो हरमीत हैं उनको गिला ये होता है कि माजी में जब इस तरह की इमदाद आती है तो वो सही खर्च नहीं होती, फिर गिले शिकवे भी बहुत होते हैं. तो ज़रा इस बारे में बात की जाए. देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ये कॉन्फ्रेंस ख़ास तौर पे जो हालिया सैलाब में तबाहकारी हुई है उसके हवाले से थी. तो पाकिस्तान की मईशत को बुनियादी तौर पे बेहतर बनाने के लिए शायद किस हद तक मददगार साबित होगी वो एक अलग सवाल है. लेकिन ये एक मखसूस एजेंडे के तहत हुई थी कॉन्फ्रेंस, और इसमें ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का बड़ा कलीदी किरदार है, क्योंकि वो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था, सिंध और बलूचिस्तान ख़ास तौर पे सिंध के उन इलाक़ों में गए थे जहाँ ये तबाहकारियाँ हुई हैं. तो ये तो एक ख़ास तौर पे इसके हवाले से थी. पाकिस्तान की मईशत को इससे कितना फ़ायदा होगा? ज़ाहिर है पाकिस्तान के अपने वसाइल के हवाले से तो बोझ कम होगा, क्योंकि अब हुकूमतों को जो है ख़ुद स्पेंड उस तरह नहीं करना पड़ेगा. लेकिन ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, और उसकी ज़ाहिर है जो लोग भी फ़ंड्स देंगे वो अब इस मामले में बड़े कॉशियस हैं, और हमारे वज़ीर आज़म को भी बार बार उन्हें यकीन दिलाना पड़ता है कि इस चीज़ का जो है थर्ड पार्टी ऑडिट भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही असल मसला है. कि क्या आज से, अभी तो हमें पता नहीं कि अब जो आने वाली गर्मियां हैं उसमें कहीं खुदा न खास्ता एक और इस तरह की सूरत हाल सामने ना आ जाए कि उन तबाहकारियों में मज़ीद इजाफा हो जाए. लेकिन ये हमें देखना ये है कि अमल दरामद किस तरह होता है. लोगों के घरों को लोग वापस लौटते हैं, उनके घर बनाए जाते हैं जिस तरह दावे किए जा रहे हैं बहुत सारे. तो अमल दरामद पे तो सवालिया निशान रहेगा कि, और हमें देखना पड़ेगा और मीडिया को ख़ास तौर पे इसे मॉनिटर करना पड़ेगा कि आज से फ़र्ज़ करें 6 महीने बाद, साल भर बाद उन इलाक़ों में चीज़ें बेहतर होती नज़र आ रही हैं या नहीं आ रही हैं जहाँ तबाहकारियाँ हुई हैं. तो मेरे ख़्याल में मीडिया का भी ये काम है कि इस चीज़ को मॉनिटर करे कि वो जो इमदाद आ रही है उसकी क्या शक्ल, किस शक्ल में आ रही है, और वो सही मानों में लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है. तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है. लेकिन ब्लूमबर्ग की जिसकी आपने बात की, उन्होंने ये तो कहा है कि शायद अगले 6 महीने में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना करेगा, लेकिन उन्होंने साथ में ये वार्न भी किया है कि मुश्किलात कम नहीं होंगी. इसके माने ये हुए कि आपको अपनी पॉलिसीज़ को असर नौ देखना पड़ेगा, और ये याद रखें कि ये साल इलेक्शन का साल है. इस साल में तारीफ़ें नहीं होती, तनकीदें ज़्यादा होती हैं. इस साल एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ज़्यादा हमें नज़र आएगी. एक सियासी अदम इस्तेकाम बरकरार रहेगा. तो इस पूरे ये साल इस लिहाज से बहुत अहम साल है कि इसमें जहाँ एक तरफ माशी बहरान है, दूसरी तरफ सियासी बहरान भी है. तो इन दो बहरानों के बीच में हमारी जो हुक्मरान हैं और अपोजिशन हैं और बाकी इदारे हैं वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, ये हमारे लिए देखना होगा. जी हरमीत.
مظہر صاحب اس ساری صورتحال میں اگر ہم دیکھیں، چلو یہ تو مان لیتے ہیں کہ اچھا یہ کل کانفرنس جو ہوئی کم سے کم جس قسم کے حالات ہیں تھوڑی بہت چیزیں سنبھل پائیں گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کا جو بحران چل پڑا ہے، لائنیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، اور جس شخص کی موت ہوئی صرف آٹے کی تغدو میں، وہ بھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوں گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف اخبار ہیں، میں یہ اخبار آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کی نظر سے بھی صبح گزری ہوگی. یہاں پہ یہ اشتہارات سے کیا مراد ہے؟ حکومت کیا کرنا چاہتی؟ کیا اس سے عوام میں یہ بہتر امیج جو یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ہی سارے معاملات ٹھیک کر دیے، ملک کو ایسے تباہی کے دہانے پر تھا اور ہم آج اس کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کے گئے ہیں؟ تو اس قسم کے اشتہارات سے مراد کیا ہے؟ اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی لاجک اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عوام میں یہ کیا میسج دینا؟ اتنا پیسہ کروڑوں روپے یہ جو خرچ کر رہے ہیں، کیا یہ آٹے کا جو معاملہ تھا یا دیگر جو بحران یا دوائیوں کا جو مسئلہ اب چل رہا ہے اس کے لیے میٹیریل کے لیے پیسے نہیں ہیں؟ اور کل خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ کچھ 165 کے اس سے زیادہ جو ہے مارسٹیز جو ہے وہ منگوائی جا رہی ہے، اس کے ایل سیز بھی کھول دی گئی ہیں. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایل سیز جو خام میٹیریل ہے جو میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے بھی کھولی جاتی تو بہتر نہ ہوتا سر؟ دیکھیے، میں یہ جو اشتہارات کے حوالے سے بات کی، خاص طور پہ جو حکومتوں کے اشتہارات ہوتے ہیں، تو میرا تو ایک ہمیشہ سے کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ پاکستان میں منسٹری آف انفارمیشن دراصل منسٹری آف ڈس انفارمیشن ہوتی ہے. اور اس میں جو ہے ہمیشہ آپ دیکھیں کہ جو سنہری باغ دکھائے جاتے ہیں، جو پکچر پیش کی جاتی ہے کہ حکومت یہ کر رہی ہے، حکومت کے یہ اقدامات ہیں، حکومت کے اقدامات کی تعریفوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ان کے اندر. یہ ظاہر ہے لوگ ان پر ریلائی نہیں کرتے، لوگ ان پہ ڈپینڈ نہیں کرتے. ان اشتہارات کو کبھی بھی ایک عام آدمی کی سطح پہ سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا، کیونکہ وہ تو گراؤنڈ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. کل میں پریس کلب کے سامنے تھا، ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا، ایک لمبی سی کیو لگی ہوئی تھی، نوجوان بالکل پڑھے لکھے نوجوان جو ہے وہ آٹے لے کے جا رہے تھے اس میں. تو ایک عجیب سی صورتحال تھی. اور اس سب کا تعلق بنیادی طور پہ گورننس سے ہے. آپ کی مہنگائی کا بہت حد تک تعلق جو ہے وہ بیڈ گورننس سے ہے کہ آپ کسی چیزوں کی قیمتیں مقرر کرتے ہیں اور آپ جب دکانوں پہ جاتے ہیں تو وہ اس قیمت سے زیادہ قیمت پہ مل رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ کوئی کنزیومر سوسائٹی بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں کوئی اس طرح کے کنزیومر کورٹس بھی نہیں ہیں، جو ہیں ان کا حال برا ہے، لوگ جاتے بھی نہیں ہیں اس میں. تو لوگ اسی قیمت پہ خرید لیتے ہیں چیزیں جس قیمت پہ وہ دکاندار بیچ رہا ہوتا ہے. ہم اس سے یہ سوال کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ یہ تو ریٹ تو تمہارے یہ لگے ہوئے ہیں اور تم یہ بیچ رہے ہو. وہ 2 منٹ کی بحث ہوتی ہے، اس کے بعد ہم وہی چیز خرید لیتے ہیں جس قیمت پہ وہ دے رہا ہوتا ہے. اور یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری ہے فوڈ انسپیکٹرز کی، یہ ذمہ داری ہے ڈرگ انسپیکٹرز کی کہ دوائیں جس قیمت پہ آفیشلی ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں اس سے زیادہ قیمت پہ وہ بیچ رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہر لیول پہ کرپشن ہے، ڈرگ انسپیکٹرز کے ساتھ ان کے ریٹس بندے ہوتے ہیں، فوڈ انسپیکٹرز کے ساتھ ان کے ریٹس بندے ہوتے ہیں. تو اس ساری چیزوں کا تعلق آپ کی کم سے کم 30 to 40% مہنگائی کم ہو سکتی ہے اگر اچھے انتظامی اقدامات ہوں. یا ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ اویئرنیس ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ آپ کے پاس ریٹ لسٹ یا کس کو کس طرح سے کیٹر کرنا ہے، کس سے سوال کرنا ہے، یہ اویئرنیس بھی کافی حد تک اس چیز کو کنٹرول کر سکتی ہے. سر اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ریویو کیجیے گا. اگر پولیٹیکل سینیریو کی ہم بات کریں تو ایم کیو ایم کافی ایکٹیو ہے، درخواست الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی اور الیکشنز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 جنوری کو ہی ہوں گے کراچی حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشنز. اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا امپیکٹ ڈالیں گے پولیٹیکل سینیریو کو تھوڑا سا اسٹیبل کرنے میں، یا پھر چیزیں مزید خراب ہو جائیں گی؟ انہوں نے ایک میرا خیال ہے آج سندھ ہائی کورٹ میں ان کی ہیئرنگ ہے، جو انہوں نے درخواست دی ہے کہ الیکشنز کو اس پر اسٹے مل جائے. مجھے نہیں پتا ابھی وہاں کیا صورتحال ہوگی ابھی سندھ ہائی کورٹ میں اس پہ، لیکن آج کی تاریخ کے لیے وہ مقرر ہوئی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی بلدیاتی الیکشنز ظاہر ہے ایک نرسری ہے بلدیاتی الیکشن، اور کم سے کم اتنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے علاقے کے کونسلر کو اپروچ کر سکتے ہیں اور اس سے چیزیں کر سکتے ہیں. اور یہ ذمہ داری بنیادی طور پہ ان چیزوں کی ذمہ داری ہوتی بھی بلدیات کی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے یہاں بلدیاتی الیکشن اور بلدیاتی اداروں کو مضبوط نہیں کیا گیا، اس لیے ہمارے یہاں جو سیاستدان ہیں، خاص طور پہ جو پارلیمنٹ ہے، اسمبلیاں ہیں،
اور صوبائی حکومتیں ہیں وہ بلدیہ کے اختیارات بھی اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں، طور پہ فائنینشیل جو ہے اختیارات وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ان پہ سوالات اٹھتے ہیں ان کے علاقوں میں سڑکیں کیوں نہیں بنی، گٹر کیوں کھلے ہوئے ہیں، یہ بھی انہیں اس سے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق بنیادی طور پہ بلدیہ سے ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کرائیں گے، جب آپ اپنے لوگ منتخب نہیں کریں گے جن کا یہ کام ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ سوالات جو ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے اراکین سے کیے جائیں گے۔ لیکن بلدیاتی الیکشن بہت اہم ہے۔ ایم کیو ایم کیا کرتی ہے؟ ایم کیو ایم کی اس وقت صورتحال وہ میرا خیال ہے اپنی تاریخ کے کمزور ترین دورائے پہ ہیں، اور مجھے لگتا نہیں کہ وہ ان انتخابات میں اگر حصہ لیتے ہیں تو انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی مل سکتی ہے۔ وہ میئر کی دوڑ سے تقریباً آؤٹ ہیں وہ اس وقت۔ تو آگے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک مثبت چیز ہے کہ اگر ان کے سارے گروپس اکٹھا ہو جائیں، اور لیکن مظہر بہرحال صاحب، پنجاب کی صورتحال پہ اگر بات کی جائے تو آپ سے جاننا چاہوں گا سر کہ حمزہ شہباز جو ہے وہ آپ واپس وطن آ چکے ہیں اور وہ باہر تھے، اب آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک طرف خان صاحب جو ہیں وہ یہی بات بارہا کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہے۔ ایسے میں ہم نے مونس الہی کا ٹویٹ آپ نے بھی، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کے دوست جو ہے مونس الہی کے دوست کو بھی اٹھوایا گیا، جس کے بارے میں ایف آئی اے اور ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہ یہ کہہ رہی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دوست تھا یہ کہیں نہ کہیں مونس الہی کا فرنٹ مین بھی، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فرنٹ مین بھی ہے۔ تو ایسے میں یہ بھی بات کی جا رہی کہ ایک دباؤ جو ہے قاف لیگ پر بھی ڈالا جا رہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم کا ساتھ دے۔ ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پنجاب کی صورتحال اب آپ کو کیسے نظر آتی ہے؟ کیا آصف علی زرداری اپنا پتہ کھیل چکے ہیں سر؟ دیکھیں، مونس الہی جو ہیں وہ ظاہر ہے چودھری پرویز الہی کی پولیٹیکل لیگیسی ہیں، اور اسی لیگیسی کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنا رشتہ اور اپنا سیاسی مستقبل پی ٹی آئی سے جڑا دیکھ رہے ہیں وہ، اور وہ انہوں نے سب سے اہم رول پلے کیا ہے جب چودھری پرویز الہی کا ایشو ہوا تھا سب سے پہلے، اور وہ زرداری ہاؤس سے نکل کر بنی گالہ پہنچ گئے تھے، اس میں مونس الہی کا بہت اہم کردار ہے، اور وہ چونکہ اس وقت اپنا مستقبل مسلم لیگ نون میں بالکل بھی نہیں دیکھتے، اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے کہ چودھریوں کو شکایت رہی ہمیشہ شریفوں سے کہ انہوں نے پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، تو مونس الہی بالکل بھی اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں جانا چاہتے، اور پی ڈی ایم سے مراد مسلم لیگ نون میں، لہذا وہ کوئی بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ اگر ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہو، اور آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی ساتھ مل کر چلیں۔ جو پی ٹی آئی نے ان کو تجویز دی ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ کاف کو آپ پی ٹی آئی میں مرج کر دیں، بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی جو ہے ہم الگ الگ انتخابی نشان سے لڑیں، بہتر ہے کہ بلے کے نشان سے اگر دونوں لڑیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس پر ابھی بات چیت جاری ہے، لیکن اگر مسلم لیگ کاف یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کو 20 کے قریب 20-25 ایم این اے کی سیٹس اور 30 کے قریب ایم پی اے کی سیٹ دے دے گی تو وہ بہت مشکل ہے۔ تو مونس الہی کسی بھی صورت میں بریک اپ نہیں چاہتے پی ٹی آئی کے ساتھ، جبکہ چودھری پرویز الہی تھوڑا سا مصلحتوں کا شکار ہیں، اور گو کہ وہ مونس الہی کے اس وقت حالانکہ مونس الہی جو ہے چودھری پرویز الہی کی بات بہت مانتے ہیں، لیکن چودھری پرویز الہی انڈر انفلوئنس نظر آتے ہیں مونس الہی کے، اور اسی لیے وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ یہ مرحلہ نکلے، اور یہ جو کیسز وغیرہ کی بات ہے تو یہی کیس وہ بلڈ کر رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہم یہاں اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں، ہماری حکومت نہیں ہوتی، تو یہ ایکشن اس طرح کے ایکشنز میں مزید تیزی آئے گی، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی شکار ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی۔ لیکن یہ یاد رکھیں مونس الہی کو ایک زمانے میں 2008 میں جب الیکشنز ہوئے تھے اور پیپلز پارٹی اور چودھری پرویز الہی کو آصف زرداری نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا تھا، تو اس وقت مونس الہی کو ایک بڑے مشکل کیس سے زرداری صاحب نکال کے لے کر آئے تھے، اور چودھری پرویز الہی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ صورتحال بڑی مشکل تھی۔ تو کہیں نہ کہیں
मामलात गड़बड़ ज़रूर ठीक हैं। है वज़ीर साहब, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माजी पे थोड़ी सी नजर आइए और बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है कि काफ लीग को अपना मुस्तकबिल यकीनन पीटीआई में ही नज़र आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, न्यूज़ ब्रेक है, आप खबरें सुन के वापस आए, प्रोग्राम को आगे बुलाते हैं और अगले आवर में आपसे मिलते हैं। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान की सूरत हाल ख़वातीन के लिहाज से इतनी ख़तरनाक क्यों है, जहाँ कहा जाता है एक गैर सरकारी सर्वे के मुताबिक कि हर 2 घंटे बाद एक खातून जिनसी ज़्यादती का या ज़्यादती का शिकार हो जाती है। ऐसी सूरत हाल क्यों है, ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए क्या कुछ करना होगा, इस हवाले से बात करेंगे। मलिहा हसन हमारे साथ, मलिहा हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में हरमीत के साथ। तो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल रोज़ साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर ख़वातीन के हवाले से अगर हम देखें तो ये सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है और जिस तरह ये रिपोर्ट्स आई हैं वाकई में अगर हम देखें तो ख़वातीन जो है वो चाहे वो घरों में हैं, चाहे वो देहात में है, चाहे वो शहरों में है, तो वो महफूज नज़र नहीं आ रही है। लेकिन इसी पर मलिहा हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मलिहा जी, अगर हम देखें ये जो सूरत हाल है, यानी ख़वातीन के लिए घरों में तो एक तरफ हम देखते हैं कि फ़ैमिली की जानिब से भी तशद्दुद के वाक़यात अलग हैं, फ़ैमिली में अगर वो बैठी है तो एक तरफ माली मुश्किलात भी जो है लोगों को उसका भी सामना है। लेकिन अगर खातून बाहर निकलती है कुछ कमाने के लिए, अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए और अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे इस किस्म के वहशी जो आंखें हैं, वहशी जो दरिंदे हैं, वो भी उसको आगे बढ़ने के लिए नहीं ना उनको जाने देते हैं। और फिर इस किस्म की जो रेप के केसेस हैं उसमें भी हमें तेज़ी दिखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, ये तो हो रहा है और दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बड़े अफसोस की और दुख की बात है कि हम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे यहाँ हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें सिर्फ औरतों के ऊपर फोकस नहीं करना, उन्हें तो बचाना है और उनको बचाने के लिए देखना है कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। लेकिन मर्दों के साथ भी इस किस्म की ज़्यादती होती है और जो मुतजन्नस अफराद हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स, उनके साथ भी होता है। और एक और बात का भी हमें ख्याल रखना है कि ये सिर्फ घर से निकलने के बाद नहीं होता, ये हमारे घरों के अंदर भी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ये इतना कॉम्प्लेक्स मसला है कि इसको हल करने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है और समझने के लिए फिर ये नहीं कहना कि किसको क्या करना है। हम सबको अपने से ये सवाल करना है कि मैं इस मसले को रोकने के लिए क्या कर सकती हूँ या क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हालात हद से ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। सो हमें अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है वहाँ से शुरू करना है और सिर्फ बेटियों की या बेटों की नहीं, या मुतजन्नस बच्चे जिनके हैं, सबकी बच्चों की परवरिश के हमें ज़िम्मेदार शहरी कैसे बनना है। हमें किसी के साथ इस किस्म की ज़्यादती नहीं करनी। जिनसी हरासियत पहले आती है और उसका एक्सट्रीम फॉर्म रेप हो जाता है। और आजकल अगर आप डॉक्टर से बात करें, गायनोकोलॉजिस्ट से बात करें, तो वो कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से गैंग रेप का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, जो कि हमें न्यूज़ में भी नज़र आता है। तो पहले एक इंसान रेप करता था, अब गैंग रेप करते हैं। सो हम अपने बच्चों की परवरिश क्यों ठीक से नहीं कर रहे? अच्छा मलिहा साहिबा, ये बात ऐड कीजिएगा थोड़ी सी कि जो जी मैं कंटिन्यू करूँ। अच्छा जी मलिहा साहिबा, ये कहिएगा, आपने रेशो की बात की, तो मैं ये रेशो जो सज़ा देने की है ना, ज़रा इस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये केसेस हमारे सामने आते हैं। ज़ैनब केस आया, कराची से बहुत केसेस आए, लाहौर से, पंजाब से, हर जगह से केसेस सामने आते हैं, लेकिन उसको सज़ा तक पहुंचाने में हमें तो सालों लग जाते हैं। कोई इबरत का निशान होगा तो कोई डरेगा, वो ज़्यादती के केसेस हो, चाहे वो गैंग रेप्स हो, चाहे वो इंडिविजुअल केसेस हो, इस हवाले से कहिएगा। और आपने ख़वातीन को एजुकेट करने की बात की है, तो बहुत सारे लोग तो अभी ऐसे पैसिव केसेस हैं जो कि सामने ही नहीं आते, जो कि ख़वातीन इस बारे में बात ही नहीं कर सकती। कौन कौन से कवानीन ऐसे मौजूद है जो हमारे लिए हैं, जिसके लिए हम अवेयर होने चाहिए? ये बहुत बड़ा मसला है। आप देखिए ना, केसेस इस वजह से नहीं आते क्योंकि हम तो बदनाम करके रख देते हैं। बेशक 2016 में जो कवानीन ये रेप के अमेंड हुए थे, उसमें हमारे बहुत से पार्लियामेंटेरियंस ने मिल के बहुत काम किया था,
اور انہوں نے کہا تھا کہ جس کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو اس کو آپ کہیں بھی میڈیا پہ نہیں لے کے آئیں گے، اس کی سزا ہے 3 سال کی. لیکن جہاں جہاں جس کو پتہ چلتا ہے ہم باتیں تو کرتے ہیں، تو باتوں کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے لوگ نہیں رپورٹ کرنا چاہتے. اور اس وجہ سے بھی رپورٹ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو لوور کورٹس ہیں وہاں پہ تو پھر بھی سزا ہو جاتی ہے، لیکن ایک دفعہ سزا ہونے کے بعد ہائر کورٹس میں اپیل ہوتی ہے اور وہاں پہ اکثر لوگ چھٹ جاتے ہیں، ریپسٹ جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں. وہ بڑے بڑے وکیل کرتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ لو سزا تو ہونی نہیں ریپسٹ کو، تو بدنامی بھی اٹھائیں اور سزا بھی نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ رپورٹ کرنے کا. تو اس وجہ سے میں نے وہاں سے شروع کیا تھا کہ اگر ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے نا ہر ڈائریکشن سے اٹیک کرنا ہوگا، سوچ سمجھ کے اسٹریٹجکلی. ابھی 2021 میں جو قانون بنا وہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، لیکن لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ باقی معاشرہ جو ہے اس نے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر بہت سا کام ہونے کی ضرورت ہے. سو معاشرے کو جب ہم کریں گے ایجوکیٹ تو اس میں ہمارے لا انفورسمنٹ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اس میں ہمارے پولیس والے، ہمارے انویسٹیگیٹرز، ہمارے میڈیکو لیگل والے، وہ سب آ جاتے ہیں. ججز کو ایجوکیٹ کرنا تاکہ وہ سینسٹائزڈ ہوں کہ کس طرح سے ہم نے ان کیسز کو لے کے چلنا ہے، وکلاء کو کرنا. ٹھیک ہے نا. ملیحہ صاحبہ آپ نے بات کی ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے چلو یہ بات بھی درست ہے کہ گینگ ریپ بڑھ رہے ہیں، پھر باہر جو خواتین نکلتی ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد F9 پارک میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا خاتون کے ساتھ اور وہاں کے سیکیورٹی گارڈ نے ہی مل کر یہ حادثہ جو ہے وہ انجام دیا تھا. اگر ہم دیکھیں یہ تو وہ چیزیں جو سامنے آ جاتی ہے، لیکن ہم اس قسم کی جو رپورٹس ہمارے سامنے آتی ہے، کچھ باتیں جب ہم مختلف علاقوں سے گزرتے ہیں یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو گھروں میں جو خواتین ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں محفوظ نظر نہیں آتی. ان پر بھی کسی نہ کسی جو بچیاں ہیں ان پر بھی یا تو کسی تائے کی نظر ہوتی ہے یا کسی مامے کی نظر ہوتی ہے یا کسی کزن کی. یہ چیزیں جو ہیں یہ حقیقت ہے، اور دیہاتوں میں بھی میں نے یہ رپورٹ خود اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو پکڑا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ سوچ کہاں سے ڈیولپ ہوئی ہماری؟ کہاں سے ڈیولپ ہوئی تو میں نہیں کہہ سکتی، کیونکہ آپ دیکھیے نا پوری کے پورے معاشرے میں ایتھکس کا بحران ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں ہمارے ملک کے، تو لوگ کہتے ہیں جی غربت ہے اور تعلیم کی کمی ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایتھکس کی کمی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مذہبیت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ایتھکس کی کمی اور یہ دونوں کو ملا کے اس قسم کے جو ماحول ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہماری سوچ بدلتی جا رہی ہے. گھروں میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، گاؤں میں گھروں میں ایسا بہت ہوتا ہے. تو ہمارے ماں باپ جو ہیں گھر میں اگر پتہ بھی چلے کہ کسی بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چپ کر جاؤ، خام خواہ خاندان میں بدنامی ہوگی اور بھائی بھائی دور ہو جائیں گے یا فیملی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. تو فیملی ٹوٹنے کے ڈر سے آپ اپنے بچے کے ساتھ اس قسم کی زیادتی ہونے دو گے؟ مجھے نہیں پتا کہ کس قسم کے ماں باپ اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہیں. تو ہمیں اپنے لوگوں میں یہ بات کرنی شروع کرنی ہے، چاہے ٹی وی کے ذریعے کریں، چاہے تھینک یو ویری مچ بائی دا وے کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کی آج. ہمارے ڈراموں میں، ہماری فلموں میں جیسے اڈاری یا کچھ اس پہ بات ہونی شروع ہوئی ہے اور بہت اچھے ڈرامے بنے ہیں، لیکن ابھی اس پہ بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ گھر میں ایک تو آپ نظر رکھو اپنے بچوں پہ، کیونکہ جب آپ بچے اس دنیا میں لے کے آتے ہو تو ماں باپ کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے کہ انہوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، صرف باہر نہیں گھر کے اندر بھی. اور گھر میں آپ نظر رکھیں کہ کہیں کسی ایسے رشتہ دار کے پاس، فیملی ممبر کے پاس اکیلا نہیں چھوڑیں جہاں پہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہونے کا تھوڑا سا بھی چانس ہو، کیونکہ آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اچھا ملیحہ صاحبہ، ٹرسٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، ٹرسٹ میں ایک فیکٹر یہ بھی بتائے گا کہ بینگ اے ویمن میری یہ کتنی رسپانسبلٹی ہے کہ
اب ہمارے پاس بہت سارے کیسز ایسے بھی ہیں جہاں پر خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر بڑی تعداد میں زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور وہ آرام سے مینپولیٹ ہو جاتی ہیں. تو آپ کے والدین کی کتنی ذمہ داری ہے کہ اب برنگنگ میں یہ فیکٹر کو خاص طور پہ ڈالا جائے کہ آپ بلا وجہ کسی پر رلائی نہیں کر سکتے, یا خواتین کو خود سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ گھر سے باہر نکل رہی ہیں تو اچھے برے کی تمیز اور بہت ساری چیزوں کو خود سے جج کرنا آپ کی انڈیویجول ذمہ داری ہے؟ بالکل, ہماری بچیاں کئی بہت معصوم ہوتی ہیں, وہ پتہ نہیں ناول پڑھ پڑھ کے بڑی ہوئی ہیں یا کیا, انہیں بالکل دنیا کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا, تو وہ اس طرح کے کیسز بہت ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میں واپس ماں باپ پہ آ جاتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو, اپنے بچوں کو کیسے پرورش کرتے ہو. انہیں آپ کو دنیا کی ریالٹیز بتانی ہے, آپ نے انہیں بتانا ہے کیا اچھا ہے کیا برا, کیسے احتیاط کرنی ہے, کیسے اپنے کو بچانا ہے. کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں جی ڈیٹنگ نہیں ہوتی معاشرے میں ابھی تک, کیونکہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, لیکن ڈیٹنگ ہو رہی ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں بتاتے کہ آپ کی کیا باؤنڈریز ہونی چاہیے, آپ کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے, کیا غلط ہوگا تو کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. ہم بتاتے نہیں ہیں, یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا, اور جب ہم بتاتے نہیں ہیں تو بچے اپنا دماغ استعمال نہیں کرتے. اگر سوچیں تو انہیں بھی سمجھ آ جائے کہ کیا غلط ہے ملیحہ کیا صاحبہ, نہیں ایک کرنا. اور جو آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ماں باپ کی طرف آپ نے جانے کی بات کی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے سوسائٹی میں ماں باپ جو ہے, ہم شہروں کی بات کریں تو یہاں پہ لوگ جو ہیں اس قسم کا گیپ نہیں رکھتے, کھل کے بات کر لیتے ہیں والدین اپنے بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ. لیکن ہم اگر, کیونکہ ایک بہت بڑی بات ہی ہمارے دیہاتوں کی طرف ہے, وہاں پہ ہر چیز کا گیپ رکھا جاتا ہے. بیٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی, ہر بات کے پر جو ہے وہ بڑی سائڈ لائن پہ رہتی ہے. اسی طرح والدین بھی کھل کے بات نہیں کرتے. اب آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. ہم اگر خواتین اگر جو اسکول میں پڑھتی یا بچے پڑھتے ہیں تو کون سی چیزیں, ایسی čیزیں شامل ہونی چاہیے ٹریننگ میں اساتذہ کی, کم سے کم ایک بچی جو باہر نکل رہی ہے اس کو کیا کیا چیزیں کرنی ہے اور اس نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گی؟ گھر کے بعد دوسری بڑی ذمہ داری ہمارے تعلیمی اداروں پہ ہے. تو وہاں پہ ایک تو ٹیچرز ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارا نصاب ہے. نصاب کا سنا تھا کہ نیا بن رہا ہے اور پبلک پرائیویٹ سکولز کا ایک ہی ہوگا, پتہ نہیں اس کا کیا بن گیا. لیکن ہمارے نصاب میں اس طرح کی چیزیں شامل ہونی چاہیے. ایک تو بالکل بچپن سے پہلی دوسری تیسری جماعت کی جو اردو انگریزی کی کہانیاں ہوتی ہیں کتابوں میں, وہاں سے یہ کانسیپٹس شروع کرنے ہیں ہم نے کہ جینڈر کے حوالے سے ہو, پلورلزم کے حوالے سے ہو, ہمارے جو حقوق ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے آپ کہانیوں کی شکل میں یہ چیزیں بچوں کو بتانا شروع کریں. اور جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں, ہماری کانسٹیٹیوشن تو کہیں ہمارے تعلیمی نظام میں ہے ہی نہیں, تو وہ اس میں شامل کرنی ہے, جینڈر اس میں شامل کرنا ہے, کم سے کم پلورل, یہ تین چیزیں تو بہت ضروری ہیں جو نصاب میں شامل ہوں گی. اور اس کے بعد جو ٹیچرز ٹریننگ ہوتی ہے وہاں پہ یہ چیزیں بتانی, صرف ان کو کتابیں پڑھانا یا نالج دینا مقصد نہیں ہوتا تعلیم کا. مقصد لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. تو وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ مؤثر جو ہے وہ کردار میڈیا ادا کر سکتا ہے, کیونکہ کتابیں پڑھنا اسکول میں ہمارے ابھی شرح بھی بہت کم ہے, جو بچے اسکول جاتے ہیں وہاں بھی یہ کرنا ہے. لیکن میڈیا جو ہے وہ گھر گھر میں ٹی وی دیکھا جاتا ہے, تو وہاں پہ ہر گھر میں ایجوکیٹ کرنے کا, اور ٹاک شوز جو ہیں وہ بھی لوگ دیکھتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فلمیں اور ڈرامے جو ہیں وہ زیادہ دیکھتے ہیں. تو ان کے تھرو یہ میسیجز پہنچانا, بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پیمرا کی پالیسی ہونی چاہیے جس میں یہ اسٹرکٹلی کہا جائے کہ آپ جتنے بھی ڈرامے پروڈیوس کریں گے یا ایئر کریں گے تو اس میں کتنے % پبلک سروس میسیجز کے حوالے سے بنے ہوئے ڈرامے ہوں گے, یا ہر ڈرامے میں کوئی نہ کوئی ایک قانون کو آپ نے انڈائریکٹلی کسی ایک کیریکٹر کے تھرو انکلوڈ کرنا ہے. لوگوں کی رائٹس کے حوالے سے جو قوانین ہیں ہمارے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایجوکیشن کا کردار اچھے طریقے سے ڈراموں کے اندر انڈائریکٹلی آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ملیحہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار اسلام آباد. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, آپ کے اساتذہ, ہر پلیٹ فارم بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن سب سے پہلے آپ کی انفرادی ذمہ داری آتی ہے جو کہ نبھانا معاشرے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے کوئک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ویسے تو بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن آج کل ایک مسئلہ بہت کامن ہے, اور وہ ہر 2 میں سے 1 اور 3 میں سے 2 خواتین کا ہے,
اور مرد حضرات کا ہے یا نہیں ہمیں سر اور حرمیت پاجی بتا سکیں گے. لیکن یہ بال گرنے کا مسئلہ شروع سے خواتین کے ساتھ تھا, لیکن پتہ نہیں اب یہ کانٹیجیس ہو گیا ہے یا یہ ایک وائرل ہے. اس دفعہ سردیوں میں بڑی تعداد میں خواتین اس بیماری سے متاثر ہو رہی ہیں. اسے ڈیزیز ہی کہیں گے یا کن چیزوں کی کمی کی وجہ سے خواتین جو ہے بال گرنے کا شکار ہو رہی ہیں. اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. ڈاکٹر وجیہہ نصرت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈرمیٹولوجسٹ ہیں, آج اسٹوڈیو میں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. گڈ ٹو سی یو. یو آر ویلکم. مائی پلیزر. آئی ڈاکٹر صاحبہ تو میں نے ان سے کہا بال گرتے ہیں کیا کریں, کہتے کوئی بات نہیں میرے بھی گر رہے ہیں, اٹس اوکے. لیکن مطلب یہ کہ ہر کسی کو یہ مسئلہ ہے. اس دفعہ سردیوں میں یہ مسئلہ اتنا کامن کیوں ہے ڈاکٹر وجیہہ؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سردیوں میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ ہیئر فال کیوں زیادہ کامن ہے. اس کا نمبر 1 کاز تو یہ ہے کہ ایز وی آل نو کہ ایکسٹریم آف ٹیمپریچر. اگر ہم باہر جاتے ہیں تو بہت زیادہ ٹھنڈ ہے, ڈرائنس ہے, اور اسی طرح جب ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں تو ہم لوگوں نے کیونکہ ہیٹرز آن کیے ہوتے ہیں, انورٹرز آن کیے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی ایکسٹریم ٹیمپریچر جو ہے وہ ہمارے اسکیلپ اور ہمارے جو بال ہیں ان سے موئسچر کو بیسیکلی چھین لیتا ہے. سو آبویسلی جب بالوں سے موئسچر نکلے گا تو پہلے اسکیلپ ڈرائی ہوگا, پھر ہمارے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہیئر شیفٹ ڈرائی ہوگی, اور الٹیمیٹلی اٹ لیڈس ٹو فریزینس اینڈ بریکیج. سو نمبر 1 کاز تو ایکسٹریم آف ٹیمپریچر. نمبر 2 یہ کہ ایز وی آل نو کہ اس ایکسٹریم ٹیمپریچر میں, ٹھنڈ میں, ہم سب گرم پانی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. سر دھونے کے لیے گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر نہانے کے فوراً بعد ہم لوگوں نے اگر اپنے بالوں کو ایئر ڈرائر کرنا ہے تو ہم کو زیادہ تر جو ہے ہائی ہیٹ یوز کرتے ہیں اپنے ایئر ڈرائرز میں. یس یس. So that can be another cause of hair frizziness and breakage. And اس کے بعد جو ایک تھرڈ اور موسٹ امپورٹنٹ ونٹرز میں کاز آتی ہے وہ ہے ڈینڈرف. جب ان ساری کازز کی وجہ سے ہمارا اسکیلپ کہہ لیں کہ ڈرائی ہوگا تو الٹیمیٹلی اس میں اسکیلنگ اور فلیکینس آئے گی, اور پھر اس کے بعد ڈینڈرف ہوگا. سو دیز آر دی مین. یہ بتائے گا کہ آپ نے 3-4 کازز تو مین بتا دیے. گرم پانی کا استعمال ہم سردیوں میں بہت زیادہ کرتے ہیں, اور گرم پانی ہر کسی کو بالوں کے لحاظ سے سوٹ نہیں کرتا. بالکل. تو یہ بھی کیا کاز ہو سکتا ہے آپ کے بالوں کے کمزور کرنے کو, یا پھر جب آپ گرم پانی استعمال کرتے ہیں تو آئل, خشکی, یہ دونوں آپ کی اسکن کے اکارڈنگلی زیادہ ہو جاتا ہے, اس سے بال اور ہیئر فال بہت کاز کرتا ہے. اس حوالے سے بالکل. گرم پانی میں اپنے پیشنٹس کو سب کو ہی یہ انسٹرکشن دیتی ہوں کہ آپ نے سردیوں میں بے شک آپ اپنی باڈی پہ اگر تھوڑا بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے تو یوز کر سکتے ہیں, لیکن وائل واشنگ یور ہیئر آپ ہمیشہ جو ہے وہ نارمل پانی کا استعمال کریں. بیکاز جو گرم پانی ہے نا وہ ہمارے بالوں سے جب موئسچر کو لیتا ہے تو بالوں میں ایک پوروسٹی یعنی پوروسٹی آ جاتی ہے, وہیں سے بال جو ہے نا وہ بریک ہونا شروع ہوتے ہیں. اور جب بریک ہوتے ہیں تو آبویسلی وہ ایک ہیئر فال جو ہے وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. کیسے مینیج کریں؟ مطلب میں نہیں کرنے کی کوشش کی ہے. آپ اگر ٹیمپریچر باڈی کا چینج نہیں ہو جاتا, مطلب آپ سر پہ نارمل پانی یا یوں کہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہیں اور باڈی پہ آپ گرم پانی ڈال رہے ہیں, باڈی ٹیمپریچر چینج ہوگا, یہ بھی ہارمفل ہو سکتا ہے آپ کے لیے. نہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ اس ویدر میں جو ہے وہ ٹھنڈے پانی سے ہی سر دھو لیں, مطلب ٹوورڈز نارمل رکھیں, ٹوورڈز کم گرم رکھیں. اور اس چیز کو ہم اوور کم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اگر جیسے ہم نے پانی بہت زیادہ گرم یوز کیا یا ہیئر ڈرائر بہت زیادہ ہائی ہیٹ میں یوز کیا تو بالوں کا موئسچر بیسیکلی کم ہوا ہے, تو اس موئسچر کی کمی کو کیسے اوور کم کیا جائے, تو اس میں 2-3 فیکٹرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 ہے کہ آئلنگ ونس ان اے ویک کریں, اور تقریباً شاور لینے سے 1 to 2 hour بیفور شاور جو ہے وہ آپ آئل لگائیں. اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی اسکیلپ کی جو سر کی جو جلد ہے جس کو ہم اسکیلپ کہتے ہیں اس کے اوپر لگائیں آئل, اور پھر بالوں کے جو اسٹرینڈز اور شیفٹس ہیں ان کو بھی موئسچرائز کریں, اور اس کا لائٹ مساج کریں. مطلب جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ ویگرسلی جو ہے وہ مساج چل رہا ہوتا ہے تو اس سے تو مزید بال بریکیج ہوتا ہے. اچھا, جو ساری رات تیل لگاتے ہیں نارملی یہ ٹرینڈ ہے گھروں میں نا کہ آپ رات کو آئلنگ کر لیتے ہو, پھر صبح آپ فریش واش لے کے کام پہ یا اسکول کالج بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے, تو اوور نائٹ لگانا نہیں, ہاں, اوور نائٹ از ناٹ سوٹیبل ایٹ آل. ہمیشہ نہانے سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے 1 to 2 hour بیفور ٹیکنگ شاور آپ آئل اپلائی کریں, بیکاز اگر یہ اوور نائٹ لگا رہے گا نا تو اس سے اور زیادہ بالوں کے جو کہہ لیں کہ گریزینس, اسکیلپ گریزی ہوگا, اور جو آلریڈی ڈینڈرف ہے وہ ایگریویٹ ہوگا. تو میں بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گی. اچھا وزیر, یہ بتائیے کہ یہ جو مختلف قسم کے شیمپوز برانڈز آتے ہیں, کوئی کہتا ہے میرے اندر ایسا جزو ہے جو ڈینڈرف ختم کرتا ہے, کوئی کہتا ہے ہیئر فال کا علاج ہے, یہ جو لکھے ہوتے ہیں کلیمز, اس میں کوئی سچائی بھی ہے یا مطلب شیمپو کتنا زیادہ استعمال کرنا چاہیے یہ بھی ایک سوال ہے, ہفتے میں کتنے دن کرنا چاہیے, یہ بھی ایڈ کر لیں. شیمپو کے ساتھ ساتھ سر یہ ہیئر کنڈیشنر, ہیئر ماسک, ہیئر سیرم,
ایک بالکل رینج ہے ہمارے پاس. ہاں جی. یہ سارے بالوں کے لیے ٹھیک ہے یا بیسیکلی یہ کاز بن رہے ہیں بال گرنے کے؟ ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں. فرسٹ آف آل تو یہ کہ جیسے شیمپو کا آپ پوچھ رہے ہیں نا, آئیڈیلی شیمپو جو ہے وہ آپ کو ڈیلی نہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ جو ہے وہ کرنا چاہیے, بٹ ڈپینڈنگ آن یور کنڈیشن نا کہ اسکیلپ کی کیا کنڈیشن ہے. اگر وہ بہت زیادہ گریزی ہے تو یو کین, بٹ اس موسم میں جو ہے وہ آپ آئیڈیلی 2 to 3 times پر ویک شیمپو یوز کریں. اب شیمپو میں مارکیٹ میں بڑی اویلیبلٹی آ گئی ہے کہ سلفیٹ فری, پیرابن فری. تو ہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سلفیٹ فری ہر بندے کے لیے شیمپو کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر کسی کا اسکیلپ گریزی ہے, آئلی ہے, تو اس کو سلفیٹ کنٹیننگ شیمپو یوز کرنا چاہیے, بیکاز سلفیٹ از اے ویری گڈ کلینزر. بٹ دین وہی بات ہے کہ آپ اس کو ڈیلی یوز مت کریں. اینڈ دین کمنگ ٹورڈز کہ یہ جو ڈینڈرف ہے, تو اس میں یہ کہ ایک عام بندے کو یہ نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ اگر اس کے سر میں فلیکینس ہے, اسکیلنگ ہے, ڈینڈرف ہے, تو اس کے لیے اس کے شیمپو میں کیا کیا انگریڈینٹس ہونے چاہیے. تو شیمپو میں یہ کہ زنک, پائرتھون, کیٹوکونازول, سیلینیم, اس طرح کے کامن انگریڈینٹس جو ہیں وہ ہونے چاہیے. لیکن اگر ان سب چیزوں کے باوجود آپ کا ڈینڈرف سیٹل نہیں ہو رہا, دین یو ہیو ٹو وزٹ یور ڈرماٹولوجسٹ, بیکاز دین کوئی انڈر لائن کاز ہو سکتی ہے. اچھا حمید ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں, یقیناً لڑکوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے بات کی نا, اگر ہم دیکھیں زیادہ تر جو ہے, اگر میجورٹی کی میں بات کروں, ظاہری بات ہے کہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ لوگ جمعے کو ہی نہاتے ہیں, لیکن اگر ہم دیکھیں سردیاں ہیں اور سردیوں میں بہت کوشش خواتین کی ہوتی کہ بال کنگھی کی اور نکل آئی, کیا یہ وجوہات بھی ہیں کہ وہ نہیں نہاتی یا مطلب بال نہیں دھوتی, اس وجہ سے بھی بال گر جاتے ہیں؟ بالکل بالکل. دیکھیے وہی بات ہے نا کہ اسکیلپ کی کلینلینس جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. اسکیلپ ہائیجین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے اگر کسی پیشنٹ کو یا کسی پرسن کو ڈینڈرف ہے اور وہ ونس ان اے ویک جو ہے وہ نہا رہے ہیں, تو آبویسلی وہاں ایک لیئرنگ ہوتی جائے گی اسکیلپ میں نا. تو جب وہ لیئرنگ ہوگی تو جہاں سے بالوں کی روٹس ہیں وہ فار شور افیکٹ ہوتی ہیں. تو جیسے فیشل ہائیجین, اسکن کی ہائیجین ضروری ہے, اسی طرح اسکیلپ ہائیجین بہت ضروری ہے. اور اس میں وہی بات ہے کہ کنڈیشنر کا جو ہے وہ اپلیکیشن جیسے یہ پوچھ رہی تھیں, اس میں یہی کہوں گی کہ کنڈیشنر از ویری گڈ فار یور ہیئر ہیلتھ, بیکاز اسپیشلی اس موسم میں وہ ہمارے بالوں کے اوپر ایک لیئر اپلائی کرتا ہے اور اس سے ایک پروٹیکٹیو لیئرنگ ہماری ہیئر شیفٹ پہ آتی ہے, دیٹ پروٹیکٹس اس فرام دا ہارش انوائرمنٹ. اچھا یہ تو بال گرنے کی ہم بات کریں, لیکن اگر مجھ جیسی خواتین کی بات کریں جنہوں نے روزانہ بلو ڈرائی بھی کرنا ہے, روزانہ اسٹریٹنر بھی کرنا ہے, ایک تو بال ویسے ہی بہت گرتے ہیں, اوپر سے پھر سیزنل ہیئر فال جو ہوتا ہے وہ آپ کو مزید ٹریگر کر دیتا ہے تمام سچویشن کو. تو یہ جو آپ کے ہیئر ٹولز ہیں, اس میں اسٹریٹنر, بلو ڈرائی اور بہت کچھ آ گیا, کرمپل ومپل, پتہ نہیں کیا کیا, یہ چیزیں جو آپ کے بالوں کو فیشن تو دے دیتی ہیں, ٹرینڈ تو دے دیتی ہیں, لیکن یہ ہیئر فال کا کتنا بڑا موجب بنتی ہیں. یس, ہیئر کاسمیٹکس, ہیئر ٹولز ہیئر فال کی ون آف دا لیڈنگ کاز ہے. اب اس کو آبویسلی اب زمانہ اس طرح کا ہے کہ وی کین ناٹ لیو وداؤٹ اٹ, سو ہاؤ ٹو اوور کم اٹ. اس میں یہ کہ آپ ونس ان اے ویک جو ہے اپنے بالوں کو ڈیپ موئسچرائز ضرور کیا کریں, آئلنگ کیا کریں. اور ساتھ جیسے اب آج کل ہماری انوائرمنٹ ہے, وی آل نو کہ مینٹل فزیکل اسٹریسز بہت زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں یہ فری آکسیجن ریڈیکلز بہت زیادہ جنریٹ ہوتی ہیں. تو اپنے اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں, جس میں آپ کہہ لیں کہ وائٹامن ای, وائٹامن سی, ان کا انٹیک فار شور لینا چاہیے, اور اس کے ساتھ آبویسلی بیلنس ڈائٹ. سو ہیئر ٹولز آر ون آف دا کاز آف دا ہیئر فال. ایک اور کاز اگر آپ اس کو سیکنڈ کریں, بڑے مسئلے ہیں نوجوانوں کے. ہر دوسرا بندہ انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, بلا وجہ کی پریشانی, کچھ سوشل میڈیا کا پریشر, کچھ گھر والوں کا, کچھ شادی کا, کچھ کام کا, اتنے سارے پریشر لے کے بھی تو گنجے ہی ہونا ہے نا. پھر یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے, یہ کتنا ٹریگر کرتا ہے. اچھا اس میں یہ کہ اگر تو ہم میلز یا اس میں بیسیکلی ہیئر فال کا پیٹرن دیکھنا بہت ضروری ہے. اب جیسے میلز ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فرنٹ سے جو ہے ادھر سے اور پھر پیچھے سے جو ہے وہ بالڈنس شروع ہو رہی ہوتی ہے. تو دس از کالڈ اینڈروجینک ایلوپیشیا. This is basically because of the male hormones. So as long as male hormones are there, ہم اس کو stop نہیں کر سکتے, but we can definitely slow down it. اب اس کو کیسے سلو ڈاؤن کرنا ہے, وہی کہ ہماری ایک پراپر ہیئر کیئر روٹین ہونی چاہیے, جس میں نے آپ کو بتایا کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ آپ لوگ جو ہے وہ شیمپو کریں, ونس ان اے ویک آئلنگ کریں, آفٹر شیمپو کنڈیشنر کا استعمال کریں. اگر آپ نے ہیئر ٹولز یوز کرنے ہیں تو اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ رکھیں.
और उसके अलावा अपनी बैलेंस डाइट लें। डॉक्टर साहब, अगर हम माजी में जाएं, जो हम छोटे थे, बच्चे थे, तब कोई गंजा हम देखते थे तो हम ये सोचते थे कि बड़ा अमीर है, और वैसे ही भी कहा जाता कि पैसे जब आते हैं तो बंदा गंजा ही हो जाता है, लेकिन बड़े कम लोग हुआ करते थे। और ज्यादातर जो अब अगर हम देखें तो बहुत सारी शैम्पूज आ गए हैं, फिर सुबह सुबह ये जो कलर शलर जो ख्वातीन लगा लेती हैं। पहले जमाने में गाय सोप का इस्तेमाल होता था तो कहीं ना कहीं बाल बचे होते थे। अब जो चीजें आ गई हैं, क्या आप नहीं समझती कि ये खतरनाक साबित हो रही, केमिकल वगैरह जो है इन हो गए हमारी मार्केट में? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेसिकली ये हेयर कॉस्मेटिक जो हेयर डाई हैं, या ये जो फीमेल्स आजकल रिबॉन्डिंग, केराटिन, एक्सटेंसो, क्या क्या करा, उसमें अब आप ये देखें कि हम अगर अपनी नानी दादी या इवन अगर अपनी अम्मियों के ज़माने में भी चले जाएं तो वहाँ आपको नज़र नहीं आएगा कि उन्होंने हेयर रिबॉन्डिंग और हेयर स्ट्रेटनिंग कराई है, क्योंकि उसमें देखें कि जो बाल का नेचुरल बॉन्ड है उसका ब्रेकेज होता है। तो वो जब वंस इट इज़ ब्रोकन तो वो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकता, चाहे आपको सलोन्स जितना भी कह दें कि आप इसकी ये केयर करें, ये ट्रीटमेंट ले लें, बट वंस इट इज़ डैमेज, यस एग्जैक्टली, इट कैन नॉट बी रिवर्स। अच्छा, डैमेज इज डन। अब ये बाल मैंने धूप में सफ़ेद नहीं किए, ये तो आपने सुना ही होगा ना, मतलब ये एक ऐसी चीज़ है कि आजकल नौजवान भी ये कह रहे होते हैं, क्योंकि नौजवानों के सर में सफ़ेद बाल बहुत होते हैं। अब ये जो उम्र से पहले सफ़ेद बाल आ जाते हैं, ये भी एक कॉज है? मतलब ये क्या कोई हार्मोनल चेंज होता है या परेशानी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से सब कुछ होता है? यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब उसमें देखें कि आफ्टर 35 इयर्स ऑफ एज आप नोट करेंगे कि आपके जो बाल है वो थिन होना शुरू हो गए हैं, फ्रिजी होना शुरू हो गए हैं, उसका वॉल्यूम कम हो रहा है और ऑब्वियसली वाइट हेयर अपीयर हो रहे हैं। तो इट इज़ बेसिकली अ नेचुरल साइन ऑफ एजिंग, जो कि आप कह लें कि बालों के अंदर एक चीज़ होती है मेलानिन, जो कि पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। सो विद एजिंग जो है वो मेलानिन का जो कंटेंट है वो कम होता जाता है और वाइटनिंग ऑफ द हेयर होता जाता है। लेकिन प्री मैच्योर वाइटनिंग और ग्रेइंग ऑफ द हेयर नो डाउट किस लिए है? वो हमारे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से है, डाइट में बैलेंस डाइट का ना होना है। तो ऑल ऑफ दीज कॉजेज आर कंट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स द प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर विजया। डिस्कशन रही आपसे, और तमाम खवातीन देखने वाले मर्द हज़रात को भी समझ आ गया होगा कि क्या क्या कॉज हैं आपके हेयर फॉल के। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। हमने क्विक ब्रेक ले लिए, वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। सर्दियों के मौसम में जहाँ और बहुत से मसाइल होते हैं, वहाँ पे एक मसला दिल के अमराज का भी है। और एक स्टडी ये कहती है कि सर्दियों के मौसम में दिल के अमराज में इजाफा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका तदारुक क्या होना चाहिए, इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर एजाज खरल साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, ऐसी कोई हकीकत है कि सर्दी के मौसम में कार्डियोलॉजी के मसाइल, ये हार्ट के मसाइल रादर कहना चाहिए, ये बढ़ जाते हैं, और इसके लिए किया क्या जाए फिर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अहम टॉपिक है पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से। सर्दियों में दिल के मसाइल ख़ास तौर पे इसमें तीन मैं चीज़ों को, जो दिल की बीमारियां, उनको हाईलाइट करना चाहूँगा, जिनका कह लें कि रेशो या तनासुब बढ़ जाता है। उसमें एक तो हार्ट अटैक का आना है, दूसरा जिनके दिल वीक हो चुके हैं उनके दिल का बार बार फेल होना है, और तीसरा वो लोग, वो पेशेंट्स जिनके दिल के वेल्व के मसले होते हैं, या वेल्व लीक होता है या वेल्व तंग होता है, तो वो भी सर्दियों में उसका भी सांस की खराबी के साथ उनके मसाइल भी बढ़ जाते हैं। तो इसमें मौसम एक बड़ी वजह ज़रूर है। इसमें जो हम कह लें मेडिकल लिहाज से मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि क्यों ये मसाइल बढ़ते हैं। एक तो है कि मौसम में नमी का तनासुब बढ़ जाता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड या पानी की मिकदार की अक्सरियत हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोग दिल के वेल्व में इश्यूज़ में मुब्तला होते हैं, या जिनको दिल का कमज़ोर होना, इस तरह का मर्ज़ लाहिक होता है, तो वो दिल फिर पंप पूरा नहीं करता, जिसकी वजह से जो बाकी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड उनमें पूरी तरह पहुंचता नहीं है, और मरीज़ मुख्तलिफ शिकायत के साथ कि सांस का फूलना, या फिर मरीज़ को चक्कर आना, या फिर बाज़ दफ़ा मरीज़ से लेटने में भी दुश्वारी होती है, और वो बेचारी सारा जो दिन और रात है वो बैठ के गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि नॉर्मली ऐसा होता है कि सर्दियों में आप देखते हैं कि दिल की धड़कन जो तेज़ या कम होने का ये प्रोसेस जो है वो हमें ज़्यादा समझ नहीं आता, बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा होती है। और उस सिनेरियो में एक तो वो पेशेंट्स है जो कि ऑलरेडी दिल की बीमारी का शिकार है, लेकिन एक वो जो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना है, उनको ये मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, या खून जमने टाइप सर्दी बहुत सारे मुल्कों में भी हो रही
रही है इस तरह से ना, तो क्या ये भी कॉज करती है इस हवाले से? जी बिल्कुल, एक्चुअली नेचुरली जो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है ना टू कोल्ड और हीट, बॉडी उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव कर रही होती है। तो जब भी सर्दी का मौसम आता है तो हमारी नेचुरली आप देखेंगे कि आप बहुत ठंड में जाएंगे तो आपके हाथ जैसे जैसे पेल हो जाते हैं। एक्चुअली वो पेलर होता नहीं है, वो खून की कमी होती नहीं है, वो नालियाँ जो शरियाने हैं वो स्क्वीज़ हो जाती हैं, जिससे लगता ये है कि शायद वो खून की कमी का मरीज़ कोई शिकार है। एक्चुअली वो होता नहीं है, वो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि वो शरियाने या वेन्स वो कह लें कि स्क्वीज़ होती हैं या कंस्ट्रिक्ट होती हैं। तो इसी तरह बहुत सारे जो बॉडी के या दिल के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जब वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो दिल को कह लें कि ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है कि बॉडी में ब्लड सप्लाई ज़्यादा पहुंचाई जाए ताकि वो बॉडी एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन कर सके। तो अल्टीमेटली हार्ट बीट फिर बढ़ती है, हार्ट ज़्यादा पंप करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक जी, हरमीत हमारे साथ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह सोहा ने आपसे सवाल किया, अगर हम देखें ज्यादातर सर्दियां जब आती हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो घरों तक ही महदूद हो जाते हैं, या उनका उठना बैठना थोड़ा बहुत जो है वो ज्यादा महदूद हो जाता है, वॉक के लिए भी उसी तरह नहीं निकलते। क्या ये वजूहात भी हो सकती हैं डॉक्टर साहब? नहीं, एक्चुअली जब हम दिल के लिहाज से मरीज़ को गाइड करते हैं तो हम उनको ये ज़रूर हदायत देते हैं कि आपने सर्दी से थोड़ा बचना है, ज़्यादा सर्दी को अपने आप को एक्सपोज होने से बचाना है। उसकी जिस तरह मैंने बताया कि बॉडी का नेचुरल जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो दिल के लिहाज से दिल के अटैक या अंजाइना के अटैक्स और दिल का फेल होना या फिर सांस की खराबी का ज़्यादा हो जाना, तो उनका लिमिटाइज होना घर में या एक कह लें कि गर्म जगहों पे रहना उनके लिए फ़ायदा मंद है, रादर के हम ये कहें कि वो बैठे हुए हैं तो इसलिए उनकी मसाइल बढ़ गए हैं। ये ऐसा नहीं है, उनके लिए गर्मी का मौसम या एक नॉर्मल टेम्परेचर उसमें रहना उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होता है। अच्छा, ये फरमाइए कि घर में रहना है, एक्सरसाइज भी करनी है, तो क्या घर के अंदर रह के कोई एक्सरसाइजेस कर ले? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारी डाइट बहुत फ़र्क हो जाती है। हम सर्दियों में ज़रा ज़्यादा कहते हैं जी चिकनाई वाली चीज़ें खानी चाहिए, हम मछली के बारे में, लेकिन मछली भी तली हुई हम खाते हैं, मतलब आम वो नहीं खाते। तो इसके कितने फ़ायदे या नुकसानात? जी, ये बहुत अहम नुक्ता है दिल के लिहाज से। एक्चुअली जब कह लें जिस तरह मैंने बताया कि नेचुरल बॉडी का BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है सर्दी में ना, तो बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। उसके लिए हमारा जो एक कह लें कि एशियन का तरीक़ाकार है कि हम जो है ना हाई फैट डाइट्स, जितनी फैट ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, तो हम उसकी तरफ स्विच होते हैं, जिसकी वजह से कुछ मसाइल ज़रूर पैदा होते हैं कि हम ओवर ईट कर लेते हैं या ऐसा हाई कह लें कि कैलोरी इनटेक ले लेते हैं जिसमें चिकनाई भी ज़्यादा होती है और वो फ्राइड भी होती है और इस तरह की चीज़ें, तो वो समटाइम दिल के मसाइल को एग्रेवेट करती हैं, उनको मसाइल को बढ़ा देती हैं। लेकिन साथ साथ अगर एक्सरसाइज की बात की जाए तो एक्सरसाइज के लिए तो आजकल मेरे ख्याल से मॉडर्न इरा है, इसमें तो ट्रेडमिल और डिफरेंट एरोबिक एक्सरसाइजेज और एनारोबिक एक्सरसाइजेज के सब कुछ मशीनरी भी मौजूद है। हम घर में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि हम घर में बैठ के ही वो कर सकें। ठीक है जी हरमीत, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम एक वक्त होता था कि ये सोचा जाता था कि एक उम्र है, उस उम्र के बाद जो है कहीं आप दिल के मरीज बन जाएंगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रेशो नौजवानों में भी बढ़ती जा रही है और हम देख रहे हैं कि जो खासकर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के जो नौजवान हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है जिस किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या वजूहात ये तो नहीं है कि या तो बर्डन है या कहीं ना कहीं ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो स्मोकिंग या कहीं ना कहीं नशे तमाशों की तरफ निकल जाते हैं? ये वजूहात भी हो सकती हैं साहब? जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगा। आज से कह लें कि 1 डेकेड बैक 10 साल पहले तो शायद ये तनासब 40 इयर्स या 50 इयर्स के लोगों में दिल के अटैक या दिल के मसाइल ज़्यादा पाए जा रहे थे, लेकिन एक दहाई कह लें या 10 साल से देख लें कि ये तनासब नीचे को आया है। जो एज कह लें कि एक था ना कि वो अब 30s में, इवन के 20s में, मैं अगर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में बात करूं तो हमने 20 साल 22 साल की उम्र के बच्चों को दिल के अटैक के साथ आते हुए देखा है और उनको स्टेंट डलते हुए देखा है और बल्कि डाले भी गए हैं। तो इसकी वजह एक आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ हमारी जो यंग जनरेशन है वो कुछ स्मोकिंग, कोकेन यूज़ बड़ा दिल के मसाइल की वजह बनता है। जो लोग कह लें कि हाई सोशो इकोनॉमिक के लोग हैं जो अफोर्ड करते हैं वो कोकेन यूज़ करते हैं, तो कोकेन के यूज़ से बाद दफ़ा दिल की शरियानें कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं और उससे दिल का अटैक हो जाता है। कुछ केसेस हमारे PIC में रिपोर्ट हुए हैं। ज़्यादा बड़ी तादाद हार्ट अटैक की होने की वजह भी गालिबन शायद यही है क्योंकि वहाँ पे ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ को एड्रेस कीजिएगा कि सर्दियाँ हैं, टेम्परेचर बहुत जल्दी स्विच होता है, मतलब हमारी गाड़ी में हीटर है, बाहर शदीद ठंड है,
گھر میں ہم نے انورٹر لگایا ہوا ہے لیکن باہر جائیں گے تو شدید ٹھنڈ ہے. یہ جو آپ کی باڈی کا ٹمپریچر ایک دم چینج ہوتا ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر کو ٹریگر کرتا ہے. بلڈ پریشر ٹریگر ہوتا ہے تو پھر کہیں نہ کہیں دل کی دھڑکن بھی تیز ہوتی ہے یا پھر لو ہو جاتی ہے. یہ جو ٹمپریچر ہم کنٹینیوسلی چینج کر رہے ہیں یہ آپ کی باڈی کو اٹ سیلف کتنا ہارم کرتی ہے اور آپ کے ہارٹ کو بھی؟ بالکل. اس میں دیکھیں جو نیچرل باڈی ہوتی ہے نا وہ کسی بھی چیز کو کلیمیٹائز کرتے ٹائم لیتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ سڈن کول میں چلے جائے یا سڈن ہاٹ ویدر میں آپ اس کو ایکسپوز کریں گے تو پھر باڈی بھی اتنی جلدی اس پروسیس میں سے ہو کے اپنے آپ کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور ڈیفینیٹلی سارا جو کہہ لیں کہ کام کرنا ہوتا ہے وہ الٹیمیٹ ہارٹ نے کرنا ہوتا ہے. کہ اگر آپ ایسے ہاٹ ویدر میں ہیں کہ جہاں پہ باڈی کی سرکولیشن کم ہونی چاہیے تو وہ پھر ہارٹ تھوڑا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. جس طرح ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں ٹمپریچر بہت نارمل ہے تو ہارٹ بیٹ بالکل بیس لائن پہ آ جاتی ہے. اسی طرح جب آپ ایکٹیو ہیں تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے گی. اسی طرح آپ کولڈ میں جا رہے ہیں تو باڈی کی جو ویسلز ہیں وہ کنسٹرکٹ کر رہی ہیں, ہارٹ اس کو زیادہ پمپ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو دھڑکنا زیادہ ہوتا ہے اور تیز ہارٹ بیٹ کے ساتھ مریض آ جاتے ہیں. تو یہ وہ ویدر کا ایکسپوئر ہی ہے, وہ کہہ لیں کہ تھوڑا ابرپٹ نہیں ہونا چاہیے. آپ سردی میں سے نکل رہے ہیں تو سلو جائیں ہیٹ کو, یا اگر آپ آلریڈی ایسے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی ایسا ہیٹر یا کوئی انورٹر ٹائپ یوز ہو رہا ہے تو اس میں آپ ایکسپوز ہوں گے, تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے, آہستہ آہستہ آپ کی باڈی نارملائز ہوگی تو اس میں بہتر ہوگا. ٹھیک ہے جی. حمید کیا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہی سوال یہ نوجوانوں کے حوالے سے جو میں نے آپ سے سوال کیا, یہی سوال میں نے سے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے دوست ان سے میں نے پوچھا آن دا لائٹر موڈ, تو اس نے مجھے بتایا کہ حمید اگر دسمبر اور جنوری میں شادیاں کم ہوں گی تو شاید دل نہیں ٹوٹیں گے. آپ سے جاننا چاہوں گا سر یہ اسٹنٹ جو لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں, بہت سارے مریض جو ہیں ان کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اسٹنٹ ان کو ڈلے ہوئے ہوتے ہیں, تو سردیوں میں ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے, احتیاط کن چیزوں سے کرنی چاہیے؟ ہاں دیکھیں جی, اسٹینٹ تو دیکھیں ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی, جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو شریان میں کلوٹ آتا ہے یا وہ بند ہو جاتی ہے تو اس کو کھولنا پڑتا ہے, ورنہ پھر وہ دل کمزور ہو جائے تو وہ ساری زندگی کا روگ ہوتا ہے, وہ نہیں پھر واپس آتا. اب اس سے بچاؤ ڈیفینیٹلی کچھ, جس طرح ہم نے کہا کہ ایک ڈیکڈ سے یہ جو ایشیا ہے, ایون کہ جنوبی ایشیا میں یہ ریشو کارڈک ڈیزیزز کی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, تو اس پہ کیسے تدارک ہو سکتا ہے یا اس سے کیسے ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ فیکٹرز ہیں جو ہمارے اینڈ پہ ہیں, کچھ تو ہیں نیچرل ہیں, جینیٹکس ہیں یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے اس مرض کا جو اس خطے میں جو ہے نا تناسب بڑھ گیا ہے. جو ہمارے اینڈ پہ ہیں اس میں ڈیفینیٹلی ایک ہماری ڈائٹ ہے کہ ہم فاسٹ فوڈ اور فرائیڈ چیزیں اور لائک جنک فوڈ کی طرف زیادہ ہم مائل ہو گئے ہیں, رادر دین کہ ہم جو ہے نا سادہ غذائیں اور سبزیوں کا استعمال, فروٹ کا استعمال کریں. تو یہ ایک اہم فیکٹر ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں شوگر کا جو تناسب ہے, شوگر کا مرض بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, وہ بھی الٹیمیٹلی دل کے مسائل اور گردوں کے مسائل میں لوگوں کو مبتلا کر رہا ہے. تو اس کی وجہ بھی اگر دیکھی جائے تو ہمارا جو سیڈینٹری لائف سٹائل ہے, ہم انڈور ایکٹیویٹیز میں محدود ہو گئے ہیں, ہم نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز, پیدل چلنا, بائکس پہ ہم سفر کرنے لگے ہیں, سائیکلز ہم نے چھوڑ دیے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے فیکٹر ہیں جو ہماری لائف میں کہہ لیں کہ ابرپٹ چینج آیا, ہم گھروں تک محدود ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو ہمارا فوڈ کے ساتھ ساتھ سموکنگ کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ ینگ جنریشن ہے, اولڈ جنریشن بھی اس میں اسی طرح ہی, اور وہ اس کو کہہ لیں کہ ایک عادت بنائے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو الٹیمیٹلی جو سموکنگ ہے وہ بھی باڈی کے اندر بلڈ کو تھک کرتی, کلوٹ بناتی, اور پھر اکثر مریض دل کے اٹیک کے ساتھ. جی سر آپ پوچھ رہے تھے کچھ. یہ بلکہ جو ایک فیکٹر پہلے بات ہوئی, حرمیت نے بھی کہا, سگریٹ پینا, نشہ کرنا, یہ جس کمرے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سگریٹ وہاں پہ پی رہے ہوتے ہیں, ہم بارہا یہ کہتے ہیں, آپ بھی اس کی تھوڑا سا بتائیے گا کہ پیسو اسموکر, یعنی جہاں کمرے میں بہت زیادہ اسموکنگ ہو رہی ہے, وہ پیسے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پی نہیں رہے لیکن وہ ایک طرح سے پی بھی رہے ہیں, انہیل کر رہے ہوتے ہیں, ہے نا, انہیل کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بھی بڑے نقصانات ہیں, اس بارے میں بھی کیجیے گا. لیکن اگر دن کی ایک روٹین بنائی جائے آج کل سردیوں میں, وہ روٹین کیا ہونی چاہیے؟ اس میں ڈائٹ میں کچھ چیزیں تو آپ نے بتائی ہیں, اگر اس کو زور دے کے دیکھا جائے تو کن چیزوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے, کن کا کم کر دینا چاہیے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو جس طرح ڈائٹ کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو ڈرائی فروٹس ہیں, ہم بالکل اس کا استعمال بڑھا دیتے ہیں لیکن وہ بینیفیشیل ہیں. جتنے بھی ڈرائی فروٹس ہیں ہمارا ہم یوز کرتے ہیں, اس میں جو گڈ کولیسٹرول ہے وہ اس کو انہانس کرتے ہیں اور بیڈ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے فریش فروٹس ہیں ان کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, تو ہمیں ان کا استعمال بھی اسی طرح جاری رکھنا چاہیے. اور باقی جو ہماری غذائیں ہیں
उनमें हम जो रिफाइंड चीज़ें हैं, एक तो हम उनकी तरफ चले गए। हम जो रॉ मटेरियल होता है ना, फ्रूट में बेसिकली रॉ मटेरियल ज़्यादा है, सब्जियों में रॉ मटेरियल ज़्यादा होता है जो कि बॉडी को ज़्यादा एनर्जी नहीं देता, आपकी भूख मिटा देता, आपको मोटापे की तरफ नहीं लेके जाता। तो जो हम रिफाइंड चीज़ें लेते हैं, रिफाइंड में कार्बोहाइड्रेट्स का तनासुब ज़्यादा होता है या उसमें फिर फैट्स का तनासुब ज़्यादा होता है, तो वो अल्टीमेटली बॉडी को फिर मोटापे की तरफ भी लेके जाता है और बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल्स भी बढ़ाता है। और ये सब कुछ हमारे शदीद मसरूफ़ होने की वजह से होता है, जिसमें हम ये सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना कितना मुतासर हो रहा है। फिर लाइफ गुजर जाती है और फिर हमारा कोई डैमेज जो है वो रिपेयर नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी डिस्कशन रही आपसे। सोशल मीडिया एज वेल और ऑन एंड ऑफ आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है, तो आप वहाँ फीडबैक भी दे सकते हैं। वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अपना बहुत ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।